سورۃ الماعون میں آیا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی جو لوگ ہیں وہ اپنی روزمرہ کی جو استعمال کی چیزیں ہیں، جن کی یعنی اخلاقی پستی میں جو گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان میں ریاکاری بھی پائی جاتی ہے، نمازوں کی حفاظت بھی نہیں کرتے، اور ایک خرابی ان میں یہ ہوتی ہے وہ یمنعون الماعون، وہ روزمرہ کے استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو برتنے کے لیے نہیں دیتے۔ اس کے تحت بعض دفعہ لوگوں کو آٹا، گھی وغیرہ دیتے ہیں، جب ان سے واپس مانگیں تو وہ آگے سے یہ آیت سنا دیتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا ہم ان کو ادھار نہ دے کر گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ بھئی ادھار اگر وہ لے رہے ہو تو آپ ان سے کلیئر کریں نا دیتے وقت۔ وہ جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ادھار تو نہیں لے کے جا رہے ہوتے، اس لیے تو ناراض ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آیا نا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس کو سمجھیں یہ کیا چیز ہے۔ اگلے زمانے میں لوگوں کے پاس ماچسیں تو نہیں ہوتی تھیں، آگ جلانا ایک بڑی مشکل ایکٹیویٹی تھا، تو لوگ پھر ایک بندہ جو ایک عرب کے اندر درخت ہوتے تھے ان کے پتوں کو رگڑنے سے بھی آگ نکلتی تھی۔ اب تو یعنی آگ جلانا بڑا آسان ہے، یعنی آپ کے پاس ماچس اویلیبل ہے، اتنی سستی ہے، یوں کر کے تیری جلاتے ہیں اور جل جاتی ہے۔ اگلے زمانوں میں تو یہ نہیں ہوتا تھا، پتھروں کی چنگاریوں کے ساتھ وہ بھوسا رکھ کے بڑا خشک سا اس پہ چنگاری پھینکتے تھے، پھر وہ آگ نکلتی تھی۔ اب آگ جلانے کے لیے اتنی فٹیک کون اٹھائے، تو پھر لوگوں سے وہ آگ مانگ لیا کرتے تھے۔ ابھی بھی آپ گاؤں ایریا میں جائیں نا تو وہ یہ حکا سلگھانے والے لوگ جو ہیں لوگوں سے آگ لے آتے ہیں عاریتاً مانگ کے، یا کسی نے تندور لگایا ہوا ہے تو وہ اس سے کوئلے لے آتے تھے، ایک کوئلہ لے آئے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ادھار نہیں ہوتی تھی، نہ اس کی کوئی اتنی قیمت تھی کہ لوگ ضرور وہ واپس لیتے۔ تو ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو عام استعمال کی چیزیں ہیں، کسی کے گھر چلے وہ نیمبو ختم ہو گیا، ایک نیمبو مانگ لیا، یہ تو نہیں 1 کلو نیمبو لینے کے لیے آپ کسی ہمسائے کے پاس پہنچ جائیں، یہ تو اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ دھنیا، پودنا، ایک آدھ پیاز چاہیے کسی کو، وہ مانگ لیا۔ لیکن اب گھی یا آئل تو ایک مہنگی آئٹم ہے، 1 چمچ تو آپ ضرور مانگ لیں جو ہے وہ انڈا بھوننے کے لیے۔ لیکن اگر آپ کہیں جی میں نے ہنڈیا پکانی ہے اور آپ مجھے آئل دیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ اس میں نہیں آتا، وہ تو ظاہر ادھار ہوگا، وہ ادھار واپس کرنا ہوگا۔ چھوٹی موٹی چیزیں، نمک کسی کو تھوڑا بہت چاہیے ڈالنے کے لیے، وہ لے لیں۔ ہاں بخاری میں آیا اور کتابوں میں حدیث کی ڈیٹیل سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سالن بناؤ تو اس میں پانی تھوڑا زیادہ ڈال لو، شوربہ بن جائے۔ تو اس میں بوٹیوں کا ذکر نہیں ہے، شوربے کا ذکر ہے، یہ نا کہ بوٹیاں کاٹ کے لے جاؤ مسایا دیا، تو شوربہ تھوڑا سا آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں۔ تو قرآن جو ہے وہ ظلم کے نظام کو سپورٹ نہیں کرتا کہ آپ زبردستی لوگوں سے چیزیں ہتھیائیں اور آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ جی یہ لوگ مانگنے کے لیے نہیں دیتے۔ تو جو آپ سے مانگنے کے لیے آئے نا، آپ اس کو کلیئر کریں کہ میرے بھائی یہ وہ آئٹم نہیں جو قرآن میں حکم آیا ہے کہ آپ کو ہم اتنی بڑی مقدار میں دے دیں، یہ وہ آئٹم ہے جو اتنی مقدار میں تو ہم دے دیں گے جو عرف عام میں مقدار ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ ہم جو ہیں وہ آپ کو 1 کلو چینی دے دیں یا آدھا کلو آئل دے دیں، تو یہ تو غلط ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ مہربانی کریں، عاریتاً مانگنے والی چیز وہی مانگا کریں جو عاریتاً مانگی جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب تو نیا زمانہ آ گیا، لوگ تو لوگوں کو میسج کرتے ہیں جی 50 روپے کا ایزی لوڈ کروا دیں میرے فون پہ۔ 50 روپے کا ایزی لوڈ تو یعنی وہ عاریتاً مانگنے والی چیز میں تو نہیں آتا۔ ہاں آپ کہیں مجبور ہیں، کسی کے پاس موبائل ہے، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یار مجھے گھر کال کرنی ہے، مجھے آدھے منٹ کی 1 منٹ کی کال کروا دیں، وہ تو ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا پیکج ہوگا تو وہ 4-5 منٹ بھی آپ کی کروا دے گا۔ لیکن اس طریقے سے لوگوں کو یعنی بلیک میل کرنا کہ جی آپ قرآن میں آیا کہ جی عاریتاً جو چیزیں مانگی جاتی ہیں یہ نہیں دیتے، یہ تو یعنی منافقین کی روش ہے، اہل ایمان کو تو جو اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا یہ ساری تقریباً ایسے لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتی ہیں، خود عمل کرنے کے لیے نہیں۔ وہ جو میں کہتا ہوں نا، علماء لوگ کہتے ہیں آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں مال اور جان کے ذریعے، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جانیں اور لوگوں کے مال یوز کریں۔ وہ جو تقریر کر رہے ہیں اس کو اپنی جان یا اپنا مال دے، وہ کہتا ہے نہیں میں تو نہیں تھوڑے ہستے کر رہا ہوں، میں تو اتنے تھوڑے پیسے تے یاشی کرنی ہے، نوی گڈی کٹانی ہے، چندہ تھوڑے کو لے کے نئی گاڑی نکلوانی ہے میں نے، تو میں تو لگژریس لائف گزاروں گا، میں مہنگے ہوٹلوں میں بیٹھ کے جو ہے ڈنر بھی کروں گا، چندہ آپ سے میں جہاد کے نام کے اوپر لوں گا اور اپنی یاشیاں میں چلاؤں گا۔ تو ہمیں نہ کوئی جہاد کی بات کرے، تو یہ تو آپ کے لیے، آپ کو جس کو وہ کہتے ہیں نا بیوقوف بنانے کے لیے۔ تو ہم تو سمجھا ہی سکتے ہیں میرے بھائی۔ آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں آپ نے صحیح مسلم سے قرآن خوانی کا ثبوت دیا ہے، بعض لوگ اس ویڈیو کو مردوں پر قرآن خوانی کے لیے یوز کر رہے ہیں، کیا آپ اصالہ ثواب کے قائل ہیں قرآن بخشنے والے طریقے سے؟ میرے بھائی
قرآن کو بھی لوگ مس یوز کر رہے ہیں. قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کے خوارج نے صحابہ اکرام کو کافر ڈکلیئر کیا، نعوذ باللہ. تو اب کوئی مولا علی علیہ السلام کو خط لکھے گا کہ جی یا امیر المومنین، یہ منافقین نے فلاں آیت پڑھ کے آپ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، لہٰذا آپ یہ آیت قرآن سے نکلوا دیں، نعوذ باللہ. ایسے تو نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ہم اپنی کلپ کے ذمہ دار ہیں. اگر اس کلپ میں میں نے قرآن خوانی اصالے ثواب والی بات کی ہے تو آپ ضرور پکڑیں. صرف قرآن خوانی کے لفظ کو تو نہ پکڑیں، وہ پورے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے. جیسے ہم عام کہتے ہیں ختم القرآن. ختم القرآن کا عمومی مطلب کیا ہوتا ہے کہ بچے نے قرآن مکمل کیا. آپ کو کہ جی اس سے مراد وہ سامنے کھانا رکھ کے اور ختم قرآن سے مراد یہ ہے، تو آپ زیادتی کر رہے ہیں نا. پھر ایک ایسے شخص کے بارے میں جو شخص اصالے ثواب پہ اپنا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا چکے. آپ دنیا میں کہیں بھی اصالے ثواب لکھیں نا، کسی شخص کا کلپ ٹاپ پہ نہیں کھلے گا سوائے میرے. آلموسٹ 4.5-5 لاکھ لوگ وہ دیکھ چکے ہیں اور 2 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے. مسئلہ نمبر 74، اصالے ثواب کے سنت طریقے میں نے بتائے ہیں، صحیح مسلم سے، ابو داؤد سے، نسائی سے، ابن ماجہ سے، باقی کتابوں سے. میں آج ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہ جو قرآن خوانی والا میرا کلپ ہے، اس میں نے قرآن خوانی کی بات کی تھی، قرآن پڑھنا. اور وہ صحیح مسلم کی میں نے حدیث پیش کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کے لیے یا اس کی درس و تدریس کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کو اوپر سے ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. تو اس سے میں نے کہا تھا کہ یہ جو ذکر کی محفلیں آپ نے سجائی ہیں نا، اس کی بجائے آپ قرآن کے درس کی محفلیں سجائیں، قرآن کی تلاوت کی محفلیں سجائیں مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر. اور اسی کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ اگر کسی نے کوئی نئی دکان بنائی ہے یا کسی گھر میں شفٹ ہوا ہے اور وہاں پہ وہ سارے گھر والے بیٹھ کے یا ایون محلے والے بھی آ کے قرآن پڑھ لیتے ہیں بغیر پیمنٹ کے، مولویوں کو بلا کے نہیں، ایک برکت کے لیے ایک جگہ جمع ہو جائیں، ذکر کی محفل ہو یا قرآن کی محفل ہو، اس حوالے کے سنت طریقے کے اوپر وہ ہو رہی ہو، سنت اذکار ہو اس کے اندر، تو اس میں نے کہا تھا اس طرح کی قرآن خوانی پہ ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. اس سے میں نے سالے ثواب یا مردوں کو بخشنے والی قرآن خوانی نہیں لی، اس کا تو کوئی جواز موجود نہیں. ایون فقہ حنفی کے اندر جواز موجود نہیں. بعض میں متاخرین علماء جو ہے اس طرف چلے گئے. تو میرا مسئلہ نمبر 74 دیکھ لیں. میں یعنی کانٹیکسٹ کے ساتھ چیزوں کو پیش کیا کریں، یعنی اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ صرف ٹائٹل پڑھ لینے سے. جس طرح میں نے بتایا ہمارے ایک کلپ کا ٹائٹل ہے میں سنی شیعہ سے مسلمان کیوں ہوا، تو پچھلے دفعہ پھر میں نے وہ کوئی 58 منٹ اس کا جواب دیا. وہ جی آپ نے تو سنی شیعہ کو کافر کہہ دیا. اس میں نے کب کافر کہا؟ میں نے تو ہیڈنگ بنائی اور سوالیہ نشان ہے. پھر میں نے اس میں الزامی جواب دیا تھا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں پنجابی، بلوچی، پٹھان اور سندھی سے نکل کر پاکستانی کیوں ہوا، تو اس کا مطلب آپ کیا لیں گے کہ یہ شخص لسانیت اور صوبائیت کے خلاف بول رہا ہے، یہ ٹرو پاکستانی ہے. کیا آپ یہ مطلب لیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلوچیوں کو پاکستانی نہیں مانتا، پنجابیوں کو پاکستانی نہیں مانتا؟ اگر میں پنجابی اور میں کہتا ہوں میں پنجابی سے پاکستانی کیوں ہوا، اس کا قطعی مقصد نہیں میں پنجابی کو پاکستانی نہیں مان رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پنجابی کے لانے کی بجائے مجھے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کرنا چاہیے. اس طرح میرا جب کلپ ہے میں سنی شیعہ سے مسلمان کیوں ہوا، تو مراد یہ ہے کہ مجھے سنی اور شیعہ کے بجائے اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، مسلم کہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم وابی ہیں سو کارڈ جو وہ ایک گالی رکھی ہوئی ہے ادبی سی کسی کی علمی بات کے اوپر، اور نہ ہم بابی ہیں بابوں کے ماننے والے یا بابوں کا دفاع کرنے والے. ہم علمی کتابی بندے، ہم سے علمی کتاب بات کیا کریں. تو میں نے اس میں یعنی کلیریفیکیشن دی. یہاں پہ میں کلیریفیکیشن دے رہا ہوں، اس اصالے ثواب سے مراد، اس قرآن خوانی سے مراد برکت کے لیے قرآن خوانی ہے. یعنی سنن دارمی میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر میں سے کوئی بچہ قرآن مکمل کرتا تھا تو وہ لوگوں کو جمع کر کے دعا یعنی اجتماعی دعا کروایا کرتے تھے. یہ بھی ثابت ہے قرآن خوانی کے اینڈ کے اوپر. تو یہ کوئی بدعت والا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہوگا جی. اگلا سوال ہے کیا شوال کے 6 روزوں کی نیت میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی نیت کرنے سے دونوں ہی ادا ہو جائیں گے؟ واہ جی واہ، ماشاء اللہ. 2 × 2 4 روٹیاں، ٹھیک ہے جی. یا الگ الگ رکھنے ہوں گے؟ غسل جنابت اور غسل جمعہ بھی تو ایک ہی دفعہ ادا کرنے سے ادا ہو جاتے ہیں. اچھا جواب ہے، یعنی جو آپ نے وہ دلیل پیش کی ہے اس کی بنیاد پہ یعنی یہ کہنا، اور مجھے پتا ہے فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں اس میں وہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی نیت کر لے تو وہ دونوں کا ثواب مل جائے گا. لیکن یہ لاجیکلی غلط ہے
کیونکہ روزہ ایک ایفرٹ کا نام ہے. اس کا مقصد ایک پاکیزگی کے لیے آپ نے ایفرٹ پٹ کرنی ہے, ایفرٹ پٹ کرنی ہے, اور وہ ایفرٹ آپ نفلی عبادت کے لیے الگ سے کریں گے, فرض کے لیے الگ سے کریں گے. ٹھیک ہے جی. 2 جمع 2 ہی 4 ہوں گے, 6 جمع 6 ہی 12 ہوں گے, 6 جمع 0 12 نہیں ہو سکتے کہ آپ ایک کے اندر ہی 3-4 نیتیں کر لیں. وہ الگ ہی شوال کے 6 روزے رکھنے ہوں گے. قضا روزے آپ شوال میں رکھ لیں یا سردیوں میں جا کے رکھ لیں, اگلے رمضان سے پہلے رکھ لینے چاہیے. جب مرضی رکھیں آپ, گرمیوں کے چھوٹے ہوئے روزے بے شک سردیوں میں رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ آپ کو شوال کے 6 روزے الگ رکھنے ہوں گے. رمضان کے چھوٹے ہوئے عورتوں کے جو ایام مخصوصہ کے روزے ہیں وہ چھوٹے ہوئے وہ الگ سے ہی رکھنے ہوں گے. تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک کے اوپر ہی ساری نیتیں کرنے سے ہو جائے گا. یہ تو اسی طریقے سے میں کھانا سامنے رکھوں اور میں اپنے بیوی بچوں کی بھی نیت ساتھ ہی کر لوں تو ان کا پیٹ بھی بھر جائے, نہیں پیٹ ان کا بھرے گا. یا اس سے بھی اگلی مثال کہ میں ناشتے کے وقت ہی دوپہر اور رات کے کھانے کی نیت بھی کر لوں تو پھر دوپہر اور رات کو تو مجھے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی نا, کہ رہے گی ظاہر ہے. پکی تو غیر نہیں گل سمجھ آتی, الزامی جواب دینا پڑتا ہے. رہا یہ کہنا کہ جی اگر کسی پہ غسل جنابت ہے, وہ تو صحیح حدیث میں آیا کہ یعنی نبی علیہ السلام نے اس چیز کو پریفر کیا ہے کہ شب جمعہ میں میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں, کیونکہ اگلے دن جمعہ ہوتا ہے تو جمعہ کا غسل کر لیں. وہ اس میں نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ جمعے کا علیحدہ سے غسل کرنا ہے اور میاں بیوی جو حالت جنابت میں گئے ہیں ازدواجی تعلق سے الگ سے غسل کرنا ہے, کیونکہ وہاں پہ مقصد آپ سے ایفرٹ پٹ کروانا نہیں ہے, مقصد پاکیزگی حاصل کرنا ہے. آپ وضو میں بھی دیکھ لیں, نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی ازائے وضو دھوئے ہیں, 2 دفعہ بھی دھوئے ہیں اور 3 دفعہ بھی. بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں, کیونکہ وہاں مقصد پاکیزگی حاصل کرنا ہے. وہ 1 دفعہ سے بھی ہو جاتی ہے, 2 دفعہ کر لیں, 3 دفعہ کر لیں, زیادہ ثواب ہے. یہاں پہ بھی اگر کسی پہ غسل جنابت تھا, اگلے دن فجر کے لیے وہ اٹھا اور وہ جمعے کا دن بھی تھا اور عید کا دن بھی تھا, اب 3 غسل آ گئے, 1 فرض غسل اور 2 سنت غسل. وہ ایک ہی غسل کرنے سے باقی 2 بھی ادا ہو جائیں گے, کیونکہ وہاں پہ مقصد کیا تھا, پاکیزگی حاصل کرنا, کہ آپ عیدگاہ کے لیے پاکیزگی حاصل کر کے جائیں, جمعے کے لیے پاکیزگی حاصل کر کے جائیں, نماز کے لیے پاکیزگی حاصل کر کے جائیں. وہ 1 دفعہ غسل کر لینے سے ہی ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ میں ایک ضمناً بات کر لوں کہ بعض اوقات بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے, لیکن اس کا پروٹوکول بخاری مسلم میں آیا کہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک تہمت باندھ لیں اور باقی جسم کے ساتھ مباشرت فرماتے تھے, انٹر کورس نہیں ہوتا تھا. یہ بخاری مسلم دونوں میں, جو منکرین حدیث بھی کہتے ہیں جی حالانکہ اس میں انٹر کورس کے الفاظ نہیں ہے, صرف مباشرت ہے یعنی صحبت کرنا. اس میں جب یعنی غسل فرض ہوگا مرد کے اوپر, وہ غسل اتارے گا, اور بسا اوقات عورت بھی اگر یہ ایسی ایکسٹریم پہ چلی گئی ہے اور وہ حالت حیض ہے تو اب وہ حیض کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرے گی, وہ غسل جنابت اس کو وہ کرنا ہوگا, کیونکہ وہ جنابت کی وجہ سے غسل آیا ہے. اور آپ اتنا ڈیلے تو نہیں کر سکتے نا, اتنی دیر تو آپ اس کو ڈیلے نہ کریں, بہت زیادہ ڈیلے نہ کریں, تھوڑا بہت تو ڈیلے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا غسل جنابت کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے, جب ایک نماز سے دوسری نماز قضا نہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن بہت زیادہ ڈیلے کرنا پھر ان مخصوص ایام کے اندر جب آپ جنابت کی حالت میں بھی ہوں تو وہ شیاطین کا حملہ یہ نہیں ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں, تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. باقی شیاطین کے حملوں سے, تعویذات, داغوں سے بچنے کے لیے ہم نے 5 سنت وظائف کے اوپر اب نیکسٹ ہمارا اورنج کارڈ انشاءاللہ قریب آنے والا ہے, اگلی دفعہ ہم دکھا بھی دیں گے. اس کی فیس بک پہ تو فرحان بھائی چڑھ گیا تھا, ہاں سافٹ کاپی چڑھ گئی تھی. 5 سنت وظائف, جادو ٹونا, وبائی امراض, قدرتی حادثات سے, تعویذات سے, کالے جادو سے بچنے کے لیے. آیت الکرسی کا وظیفہ نمبر 1 صبح و شام 1 دفعہ, آخری 3 صورتیں صبح و شام 3 دفعہ, المعوذات. اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی دعا 10 دفعہ صبح و شام. اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا صبح و شام 3 دفعہ, اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق والی دعا 3 دفعہ صبح و شام. یہ اورنج کارڈ, ابھی ہمارا ایک بلو کارڈ ہے, ایک گرین کارڈ ہے, اب ہم نے ایک اورنج کارڈ بھی نکالا ہے, اور وہ اسپیشل اس کے لیے وہ صرف ایک ہی, یعنی اس کو فولڈ بھی نہیں کرنا پڑے گا, اور تھوڑا بڑے سائز کا بھی ہے اور تھوڑا موٹا گٹا اس کا لگایا. انشاءاللہ 10,000 کاپیز پرنٹ کرنے کے لیے دی ہیں, ہو سکتا ہے آ گئی ہوں دکان کے اوپر, اس ویکینڈ پہ آنی تھی, بعد نیکسٹ ٹائم ہم اس کو انٹروڈیوس بھی کروا دیں گے. ویسے اس کی سافٹ کاپی آپ کر سکتے ہیں. اور اس کو نا فرحان بھائی وہ ہمارا جو سنت اذکار والا پورشن ہے نا, جہاں سنت اذکار ahlsunnatpar.com پہ رکھے ہوئے, بلو کارڈ گرین کارڈ ہے, وہاں پہ اورنج کارڈ بھی اسی نام سے ایڈ کرتے ہیں, اور اس میں وہی لکھ دیں اس کا جو نام ہے, جادو ٹونا, وبائی امراض, قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت
وظائف. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح بخاری میں 6265 حدیث کے تحت کیا ہم بھی نماز میں ایھا النبی کی بجائے علی النبی پڑھا کریں جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشہد کے الفاظ بدل لیتے تھے، یا پھر ہمیں نبی علیہ السلام کے تعلیم کیے ہوئے الفاظ بدلنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے میرے بھائیو اجازت. یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل شاذ ہے، امت نے قبول نہیں کیا، یہ ان کا تفرد ہے، کئی معاملات میں ان کا تفرد ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی عبداللہ ابن مسعود اپنے دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ گھٹنوں کے درمیان یوں رکھا کرتے تھے رکوع کے اندر. ہم تو رکھتے ہیں گھٹنوں کے اوپر، یوں پکڑتے ہیں گھٹنوں کو، وہ گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے. تطبیق اس کو کہتے ہیں. یہ بھی نبی علیہ السلام نے کیا لیکن یہ منسوخ ہے. اور بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کچھ تابعین گئے تو عبداللہ ابن مسعود نے کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو مارا جب انہوں نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے کہ ان کو بیچ میں رکھو. پھر سعد ابن ابی وقاص کے پاس شکایت پہنچی، انہوں نے کہا ہمارے بھائی کو پتہ نہیں، نبی علیہ السلام نے اس کو منع فرما دیا تھا. عبداللہ ابن مسعود کے کئی تفردات ہیں. بخاری میں آتا ہے وہ معوذتین آخری 2 صورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے. اس طرح یہ بھی ان کا تفرد ہے کہ انہوں نے تشہد کے الفاظ بدلے علی النبی والے. اور میرے شیخ زبیر نذیر صاحب کے ساتھ جو 100 کوسچن ریکارڈڈ ہے نا، اس میں نے اس کے اوپر باقاعدہ ڈسکشن کی اور میں نے ایک جملہ بولا کہ شیخ صاحب یہ ابن مسعود کا موقف شاذ ہے. تو کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ان کا جی میں تو ایھا النبی پڑھتا ہوں. تو وہ کہنے لگے یہ شاذ کس طرح؟ میں نے کہا شاذ اس طرح ہے کہ انہوں نے جو دلیل بنائی ہے کہ نبی کی زندگی میں ایھا النبی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام موجود ہیں، اے نبی آپ پر سلام ہو، اور بعد میں آپ علی النبی پڑھیں کہ نبی پر سلام ہو. میں نے کہا یہ شاذ ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی موجود تو آپ وہیں تھے نا جہاں پہ مسجد نبی میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. تو کیا مکے والے مسلمان علی النبی پڑھتے تھے؟ یقیناً نہیں پڑھتے ہوں گے، ادھر تو سامنے موجود نہیں. اور دوسرا اس میں تو وہ عقیدہ ہی نہیں ہے. اسی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اور اس سے پہلے السلام علیک ایھا النبی، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. یہ تو اللہ نے پہنچانا ہے. ہم مردوں کو کہتے ہیں یا کہہ کے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. صحیح مسلم میں دعا ہے، اے مومنین و مسلمین جو ان قبروں میں دفن ہو تم پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے، ہمیں بھی مار کے تمہارے پاس لوٹنا ہے. قبر رسول پہ بھی عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. تو مطلب اس میں علی النبی نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ابن مسعود کا ایک اجتہاد تھا، غلط ہے، امت نے قبول نہیں کیا. آج امت کبھی نہیں علی النبی پڑھتی، سب ایھا النبی پڑھتے ہیں. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ حنفی مالکی شافعی حنبلی سب پڑھتے ہیں ایھا النبی. اور اس میں تو یعنی بڑا سخت معاملہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دعا تعلیم فرمائی، اس میں الفاظ تھے بنبیک الذی ارسلتا، اس کتاب پر ایمان لایا جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. تو صحابی نے پڑھ دیا برسولک ارسلتا، سپرلیٹو ڈگری یوز کی، نبی سے بہتر لفظ ہے رسول. آپ نے تعلیم فرمایا تھا نبی، اس نے پڑھ دیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا میرے بتائے ہوئے الفاظ چینج مت کرو، وہی کہو جو میں نے کہے. تو الفاظ اس طریقے سے چینج نہیں ہونے چاہیے. یہ عبداللہ ابن مسعود کا ذاتی اجتہاد تھا، امت نے قبول نہیں کیا، اور اس معاملے میں ہو سکتا ہے انہوں نے مرنے سے پہلے رجوع بھی کر لیا ہو. لہٰذا عبداللہ ابن مسعود یا کوئی اور بھی صحابی ہو ان کے ساتھ علی النبی میں شریک، تو امت نے اس کو قبول نہیں کیا. سیدھی سی بات ہے، ایھا النبی ہی پڑھنا چاہیے. کیا کسی حدیث میں عورتوں کے مخصوص ایام کی مخصوص تعداد 3، 7 یا 10 آئی ہے؟ اور استحاضہ کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ کوئی لیکچر ہے تو بتا دیں. میرے بھائی لیکچر تو مسئلہ 42 ہے نا، وضو غسل استنجا اور عورتوں کے پاکی کے معاملات کے اوپر، وہ آپ دیکھ لیں مسئلہ نمبر 42 مسئلہ لکھیں تو کھل جائے گا یوٹیوب پہ. حیض کے جو ایام ہیں مخصوص ایام عورتوں کے، اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ ان کو کوئی فکس کیا گیا ہو. عموماً 7 دن ہے، لیکن یہ اس لیے 7 دن بولے جاتے ہیں کہ عموماً عورتوں کی عادت 7 دن کی ہوتی ہے. بعض عورتیں ایسی ہیں جن کے یعنی حیض کے دن 3 ہوتے ہیں، وہ عورتوں کو اپنی عادت پتہ ہوتی ہے. بعض کے 10 بھی ہوتے ہیں اور ہر دفعہ ہی 10 ہوتے ہیں. بعض کے 7 ہوتے ہیں، ہر دفعہ ہی 7 ہوتے ہیں. یہ عورتیں نمبر آف ٹائم
ڈکلیئر کریں گی کہ ان کے لیے یعنی وہ خود جج کریں گی کہ کئی مہینوں کے یعنی تجربے کے بعد کہ ان کے دن کتنے ہیں، وہ خود انہوں نے اپنے لیے مخصوص کر لینا ہے۔ وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی۔ اور ونس جب پتہ چل جائے کہ ایک عورت کے مخصوص ایام اتنے ہیں، اس کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے وہ خون جو ہے وہ بلیکش ریڈ ہوتا ہے، وہ یعنی وہ بالکل ریڈ پیور نہیں ہوتا، بلیکش ریڈ ہوتا ہے، وہ استحاضہ ہوتی ہے عورت، ایسی مستحاضہ عورت ہوتی ہے، وہ استحاضہ کا خون ہے۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم میں آیا ہے کہ وہ جو خون ہے وہ صاف کر کے نماز پڑھ لی جائے اور ہر نماز کے لیے الگ سے ایک وضو کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں نماز جمع بھی ایسی عورت کر سکتی ہے کہ زور اثر کٹھی پڑھ لے اور اس کے لیے ایک ہی وضو کر لے اور نمازوں کو جمع کر لے۔ اس طرح مغرب عشاء ایک وضو سے پڑھ لے، کٹھی کر سکتی ہے، ظاہر ہے وہ مجبور عورت ہے، لیکن خون وغیرہ تو اس کو صاف کرنا ہی ہوگا، اس کے بغیر چارہ نہیں، اور ہر نماز کے لیے الگ سے وضو اس کو کرنا ہوگا۔ تو وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی، 10 بھی، کوئی بھی دن ہو سکتے ہیں، آپ اسپیسیفائی کہیں پہ نہیں کر سکتے، وہ ہر عورت کو اپنے یعنی ایام خود معلوم ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر ڈیسائیڈ کر سکتی ہے۔ ان ایام کے بعد جتنے ایام ہیں اس میں وہ نماز نہیں چھوڑے گی، پھر نماز پڑھے گی اور ہر دفعہ وہ اپنی صفائی ستھرائی کر کے وضو کر کے تو نماز پڑھے گی۔ اگلا سوال ہے، آپ کے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر سے 2 روایتوں کے ذریعے بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی ممانعت ثابت کی ہے۔ سنن ابی داؤد 538، جس میں عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا کہ مجھے اس بدعتی کی مسجد سے نکال دو، ہاں جی مشہور حدیث ہے۔ دوسری جامعہ ترمذی میں 2152 کہ عبداللہ بن عمر نے ایک بدعتی کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ میرے بھائی میں آلریڈی اس کے اوپر جواب ریکارڈ کروا چکا ہوں، بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ایشو، اس میں میرے 2 ویڈیوز آپ ضرور دیکھیں۔ مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتویٰ، لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں، اور دوسرا امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ، یہ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ، اور تیسرا میرا مسئلہ 75B کے آخری 40 منٹ ہیں، اس میں نے شیخ زبیر لیزئی صاحب کے ان دلائل کا رد کیا تھا۔ پہلے تو آپ کے اطلاع کے لیے عرض کروں کہ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی نے جو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے نا 538، اس سے رجوع کر لیا تھا۔ اب یہ حدیث ان کے نزدیک ضعیف ہے، جس میں عبداللہ بن عمر کسی مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نماز سے پہلے اعلان کرتا ہے کہ نماز کے لیے قریب قریب، یعنی اس کو تصویب کہتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے اس بدعتی کی مسجد سے نکال دو، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کو شیخ البانی بھی ضعیف کہتے ہیں، شیخ زبیر لیزئی صاحب بھی ضعیف کہتے ہیں، آپ کے پاس پرانی تحقیم ہوگی۔ رہی جامعہ ترمذی میں 2152، تو میرے بھائی 2152 جو جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ بدعتی کے سلام کا جواب نہیں دیا، اس میں موجود ہے وہ بدعتی قدریہ تھا، تقدیر کا منکر تھا، وہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 93 یہ ہے کہ اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہ لائے، وہ سونا بھی اور پہاڑ کے برابر خیرات کر دے، اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرے گا، نہ کوئی اور نفلی نماز قبول کی جائے گی، اس کی تو کوئی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ تقدیر تو یعنی مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ خالی یہ نہ کہہ دیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ تقدیر کا منکر ہے، وہ تقدیر کی خرابی کس یعنی وہ بدعتی ہے، اس کا بدعتی ہونا کس لیول کا بدعتی ہونا ہے؟ اس کا بدعتی ہونا اس لیول کا بدعتی ہونا ہے کہ وہ تقدیر کا منکر ہے۔ اور میرے بھائی تقدیر کا منکر اگر کوئی کیٹاگوریکل تقدیر کا منکر ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو ایک تقدیر کے منکر کا سلام کا جواب عبداللہ بن عمر نے نہیں دیا، تو اس کو یہ کہنا کہ جی اس سے مراد بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ کے سلام کا جواب نہیں دیا، تو آپ ذرا کوئی شرم و حیا کریں، یعنی ایک اتنے بڑے لیول کا ایک جرم ہے، وہ اس کو بدعتی نہیں کہنا چاہیے، وہ کہنا چاہیے اس کی یعنی وہ بد عقیدگی اس لیول کے اوپر ہے کہ جو اس کو اسلام سے باہر نکال دے گی، کیونکہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے تقدیر کے اوپر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ رہی یہ ابو داؤد، تو میرے بھائی ابو داؤد کی اس روایت سے مطلب کر دیا تھا رجوع شیخ زبیر لیزئی صاحب نے، اور آپ شیخ زبیر صاحب کی تحقیق دیکھنی ہے تو ان کی کتاب انوار الصحیفہ چھپی ہوئی ہے۔ اے عثمان بھائی ذرا پیچھو انوار الصحیفہ پڑھیو ذرا، میں انہوں نے بخا بھی دیا۔ اکثر لوگ ہمیں فون کر کے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمیں سننے بخاری مسلم تو صحیح ہے نا، اس کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں جن کے اوپر نمبرنگ ہے، بغیر نمبرنگ کے اگر باب کی ہیڈنگ میں کوئی ضعیف اقوال بھی ان پہ نمبر نہیں ہوتے، وہ پتہ چل جائے گا آپ کو، نمبر والی ساری صحیح ہوں گی۔ سنن اربعہ ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، یہ سیاہ ستہ کی ٹرم بھی غلط ہے، یہ کتب ستہ ہیں، 6 کتابیں، ٹھیک ہو گیا۔
صحیح ہیں صرف بخاری اور مسلم ہے، باقی 4 سنن اربع ہیں، سنت کی کتاب ہے، جن میں 80% صحیح حدیثیں ہیں، 20% ضعیف بھی ہیں، ان میں سے بعض جھوٹی بھی ہیں۔ تو شیخ زبیر صاحب نے جو تحکیم کی ہے، انہوں نے ضعیف حدیثیں الگ سے چھاپ دی ہیں۔ انوار الصحیفہ ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے، یہ ایک ہی جلد کے اندر آلموسٹ 700 پیجز کے اوپر ہے۔ یہ اس کا پی ڈی ایف فری 4 MB کا آپ اہل سنت پاک .com پہ القرآن کے بعد الحدیث والے پورشن میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ادر بکس میں آپ جائیں گے تو انوار الصحیفہ آپ کو مل جائے گی۔ انوار الصحیفہ فی الاحادیث الضعیفہ، یعنی ضعیف، من السنن الاربع، سنن اربع کی جو ضعیف روایتیں ہیں، وہ ضعیف کیوں ہیں، ان میں سے کس وجہ سے ہیں، راویوں کے اوپر کیا ایشو ہیں، وہ علیحدہ سے انہوں نے چھاپ دی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی ہوگی وہ صحیح ہوگی۔ اگر اس کے اندر کوئی روایت ہے تو شیخ زبیر صاحب کے نزدیک وہ ضعیف ہے، اور اس کے علاوہ والی صحیح ہے۔ چونکہ صحیح زیادہ تھی تو وہ زیادہ چھاپنی پڑتی، انہوں نے ضعیف کو الگ کر دیا۔ لاکھ تبشکار ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ جو 538 کہہ رہے ہیں نا، وہ اس ضعیف والی بک میں موجود ہے۔ یہ ذرا فرحان بھائی ان کو دکھا دیں، انوار الصحیفہ۔ آپ اس کا PDF فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اہل سنت پاک .com سے۔ انوار الصحیفہ، سنن اربع کی ضعیف روایتیں شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ، اور مشکات المصابیح تو ان کی ہے ہی ہے، اس میں بھی جو حوالے دیے میں وہ اسی سے ہی یعنی مستار اٹھا کے اس میں ڈالے گئے ہیں۔ اصل میں ان کی یہ تحکیم ہے۔ اس میں ابھی آپ نے چونکہ ابو داؤد کا پوچھا، میں اس میں ابو داؤد کی ضعیف وہ روایت جو ہے میں آپ کو اس میں دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کو 538 کو ضعیف کہا ہوا ہے اس کے اندر، سنن ابی داؤد کی 538 شروع میں ہی آ جائے گی، کیونکہ پہلے ابو داؤد ہے، پھر ترمذی، پھر نسائی اور ابن ماجہ ہے۔ تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں اپنے کو نہیں مار رہا، واقعی 538 انہوں نے ضعیف قرار دیا ہوا ہے۔ ٹھیک، یہ دیکھ لیں جی، یہ دکھائیں جی ان کو، میں اس کو انڈر لائن کر دوں۔ 538 ابو داؤد، پہلے وہ کہتے تھے جب کتاب انہوں نے بتی کے پیچھے نماز کا مسئلہ لکھا اس میں ایک کوٹ کی ہے، لیکن جب روایتی ہوگی تو وہ آپ کتاب ہی پرنٹنگ پریس والوں سے ریکویسٹ ہے کتاب دوبارہ چھاپو۔ اے دکھاؤ جی، یہ بالکل اوپر 538۔ اچھا اس کے ساتھ آپ دیکھیں 538 کے ساتھ ایک چھوٹا سا سرکل بھی بنایا ہوا ہے۔ انوار الصحیفہ میں ہر اس حدیث کے ساتھ سرکل لگا ہوا ہے جس کو 538 کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، ہاں، جس کو شیخ البانی کے نزدیک وہ روایت جو ہے وہ صحیح ہوگی، ان کے نزدیک ضعیف ہوگی، لیکن میرے علم کے حد تک شیخ البانی بھی اس کو ضعیف ہی کہتے تھے بعد میں۔ ٹھیک ہوگا جی، بال یہ شیخ زبیر صاحب نے تو اس کو ضعیف کہا ہے، اس میں وہی الفاظ موجود ہیں وہ تصویب والے، تو لہٰذا یہ روایتی فارغ ہوگی۔ جب روایتی فارغ ہوگی تو پھر دلیلی فارغ ہوگی۔ باقی ترمذی کی 2152 جو آپ نے کی وہ تو قدریہ تھا، وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں تھا۔ باقی میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتویٰ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور دوسرا امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ، آپ دیکھیں یہاں پہ لوگ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، سعودیہ والے کہتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو سارے غلط کہہ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں جب تک آپ کسی کو کافر ڈکلیئر نہ کریں۔ درختوں کی زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کی جائے وضاحت فرما دیں۔ میرے بھائی درختوں کی زکوٰۃ بھی اسی طریقے سے کیلکولیٹ ہوگی جس طرح کھیتیوں کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ پہ میرا 70 قدیم اور جدید احکام و مسائل پہ مسئلہ نمبر 95B آپ دیکھیں، پورا رمضان کا مہینہ لگا کے میں نے وہ لیکچر تیار کیا تھا، اور کتنی کتابیں پڑھی تھیں۔ اب آپ سینکڑوں کتابیں پڑھیں اور وہ میرا ایک لیکچر ایک طرف ہے۔ 70 قدیم اور جدید مسائل، مسئلہ نمبر 95B زکوٰۃ سے ریلیٹڈ۔ اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ کھیتی کی جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ جب کھیتی کاٹی جائے گی، اس میں فروٹ کا یا کھجوروں کا تو آتا ہے نا کہ وہ آلموسٹ کوئی 750 کلو کے قریب بنتا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ باقی درختوں کے کیس میں ہے کہ جب بھی درخت کاٹیں گے آپ، تو ان درختوں سے جتنی کمائی ہوئی ہے نا، اس کا 10واں حصہ آپ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے دیں گے جب وہ کاٹیں گے۔ یہ نہیں کہ ہر سال دینا ہے، آپ بینیفیشری نہیں ہے اس کے۔ ہاں، جو فروٹ والے درخت ہیں ان کی فروٹ کے اوپر زکوٰۃ ہے، وہ 10واں حصہ۔ 100 روپے کما رہے ہیں تو 10 روپے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ہے۔ اور اگر زمین آپ کی بارانی ہے تو تب ہے یہ۔ اگر آپ ٹیوب ویل کے ذریعے یا خود پیسے لگا کے پانی نکال رہے ہیں زمین سے، پھر آپ 100 میں 5 روپے دیں گے۔ ٹھیک ہوگا جی، پھر آپ کا عشر جو ہے وہ آدھا ہو جاتا ہے۔
ویسے اشر ہے 100 روپے 10 روپے، اور اگر یہ بارانی کے لیے، اور اگر آپ کی ٹیوب ویل کی یا اپنی محنت کا پانی ہے تو ظاہر ہے پھر بینیفٹ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے کہ آپ کے اس میں بھی پیسے لگے ہیں، تو آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ پھر کھیتی کے اوپر آدھی کر لی گئی، اور وہ زکوٰۃ ہے 100 پہ 5 روپے۔ باقی سونا چاندی اور کرنسی کے اوپر جو ہے وہ 100 پہ 2.5 روپے ہے، وہ مسئلہ 95B دیکھ لیں، باقی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 95B دیکھیں جی، ٹھیک ہے جی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کیا ہر حدیث ہی صحیح ہے؟ اسے صحیحین کیوں کہتے ہیں؟ صحیح ستہ میں کون سی کتابیں ہیں؟ ان میں ضعیف احادیث کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ میں نے میرے بھائی آلریڈی اس میں ایڈریس کر دیا ہے، اس لیے دوبارہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سوال کو ہم علیحدہ سے انشاءاللہ کلپ بھی چڑھا دیں گے کہ سنن اربع کی ضعیف حدیثیں کیسے پتہ چل جائیں۔ انوار الصحیفہ شیخ زبیر صاحب کی کتاب کا میں نے تعارف کروا دیا۔ اہل سنت کے منہج کے حوالے سے احادیث کی کل کتابیں کتنی ہیں؟ نام بتا دیں۔ مشکات المصابیح پر آپ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ اہل سنت کا منہج یوٹیوب پہ لکھیں، میرا ایک کلپ کھل جائے گا۔ اسی طریقے سے سنی احادیث کی 6 کتابیں، وہ بھی میرا ایک کلپ ہے، وہ بھی کھل جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مین سٹریم کی تو کتابیں یہی ہیں، صحیحین بخاری اور مسلم، اور باقی سنن اربع ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، الموطا امام مالک ہے، مسند احمد ہے، اور المستدرک للحاکم ہے، سنن الکبریٰ البیہقی ہے، سنن دارمی ہے، سینکڑوں کتابیں ہیں، لیکن مین سٹریم کی یہی کتابیں ہیں۔ مشکات میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ مشکات انسائکلوپیڈیا ہے، مین سٹریم کی 13 کتابوں کے نوٹس ہیں، اس پہ میں نے مسئلہ نمبر 111B ریکارڈ کروایا کہ مشکات اگر آپ کے گھر میں موجود ہے، یہ 3 جلدوں پہ ہے صرف۔ اہل سنت پاک .com سے فری PDF ڈاؤن لوڈ کریں، 18 MB کی 3 فائل ہیں، اور یہ یعنی $15 اس کی آلموسٹ قیمت ہے پاکستانی، اون تک کٹ گئی ہوئے گی کیونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو مشکات المصابیح جو ہے یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، اس میں بڑی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہر چیپٹر کے 3 چیپٹر ہیں۔ پہلا چیپٹر بخاری اور مسلم کا ہے، دوسرا ادر دین بخاری اور مسلم کا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو امام ولی الدین تبریزی نے بعد میں ایڈ کی تھی، جو چھوٹ گئی تھی روایتیں۔ اس میں میں نے پورا تعارف کروایا مشکات المصابیح کا مکمل تعارف۔ یوٹیوب پہ آپ مسئلہ نمبر 111B لکھیں تو کھل جائے گا۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب کی تحقیم اور تخریج کے ساتھ یہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے، اور یہ ان کو دکھا بھی دیں جی مشکات المصابیح۔ اس کے فٹ نوٹ کے اوپر احادیث کے اوپر حکم بھی لگے ہوئے ہیں، بخاری مسلم پہ ظاہر حکم نہیں لگے ہوئے، وہ تو صحیحین ہے، باقی پہ پوری اس کی علت بھی لکھی ہوئی ہے کہ روایت کو ضعیف کیوں ڈکلیئر کیا، یا اگر کوئی روایت صحیح ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی اعتراض تھا وہ بھی انہوں نے دور کیا ہے۔ باقی آپ میرا تعارف دیکھ لیں، میں نے ڈیٹیل اس کے اوپر، میں نے بخاری کے تعارف پہ لیکچر ریکارڈ نہیں کرایا، لیکن اس پہ کروایا تھا تاکہ نوٹس آپ کو ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں، تو یہ آپ کی آلموسٹ 80-90% دین اس میں کور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بعض اہل تشیع سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں بھاگ جانے کی وجہ سے مطعون قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی تان کرتے ہیں۔ ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ میرے بھائی ان کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس خود بھی تو قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے نا۔ باقی جو اہل تشیع کا مقدمہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کی شہادت کے اسباب میں بعض ان کے ایسے ڈیسیژن تھے جس کی وجہ سے صحابہ اکرام ان کے خلاف ہوئے، وہ تو بالکل ریالٹی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ یہ تو بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے عبداللہ ابن سبا کا ڈھونگ رچایا گیا کہ یہ ایک عبداللہ بن سبا تھا جس نے 10,000 صحابہ کی مات مار دی ایک بندے نے، نعوذ باللہ، اور عثمان شہید ہو گئے۔ بیسیکلی بنو امیہ کو بچانا تھا، تو میں نے الحمدللہ وہ بھی پول ان کا کھول دیا۔ آپ عبداللہ ابن سبا کی حقیقت بھی یوٹیوب پہ لکھیں تو میرا لیکچر کھل جائے گا کہ عبداللہ ابن سبا ایک پرسنالٹی تھا، لیکن اس کا شہادت عثمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بعد کی پرسنالٹی ہے۔ مولا علی کے لیے اولویت کلیم کی، مولا علی نے اسے قتل کروایا تھا، مولا علی نے قتل کروایا تھا اسے، تو اس کو اس کھاتے میں ڈالنا جو ہے وہ بالکل زیادتی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں شہادت عثمان کے اسباب، شہادت عثمان کی وجوہات، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار، میرا کلپ کھل جائے گا، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ باقی میرا جو واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر ہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا۔ 200 روایتیں اکثر میں نے بخاری مسلم سے جمع کی ہیں، یہ ان کو دکھا دیں، مفت PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری ہم پوری دنیا میں ڈاک بھیجتے ہیں، آپ منگوا بھی سکتے ہیں۔ عثمان بھائی کو کال کریں، فری آپ کے گھر ڈاک آئے گی، +92 کے کوڈ پاکستان کے ساتھ، 032159000162 ان کا کوڈ ہے، یعنی فون نمبر ہے،
اور یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں آپ یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ فری بھی ہارڈ کاپی ہم پورے ملک کے اندر بانٹتے ہیں اس کی. 032159000162 نمبر کے اوپر کال کریں عثمان بھائی کو, آپ کے گھر فری آ جائے گی ڈاک انشاءاللہ تعالی. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب بھی اس میں ہیں. واقعہ کربلا کے حقیقی اسباب ہیں. جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر صحیح الاسناد حدیث بخاری مسلم سے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی حقانیت کے اوپر. خلفائے راشدین کون کون ہیں وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کے اندر تعارف کروایا. تو یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے. بہرحال سیدنا عثمان پہ جو اہل تشیع کا یہ والا اعتراض ہے, یہ تو کوئی غالی رافضی کرتا ہوگا حضرت عثمان کے حوالے سے. یہ تو نہج البلاغہ پہ بھی موجود ہے کہ مولا علی نے خود حضرت عثمان کو داماد رسول لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہج البلاغہ کے بھی 5 خطبات کی روشنی میں میرا مسئلہ 162A ہے. مولا علی کے 5 خطبات نہج البلاغہ سے, خلفائے راشدین کے 30 سال نہج البلاغہ کی روشنی میں. یہ میں نے اہل سنت کا مقدمہ شیعہ کی عدالت میں پیش کیا ہے, اور شیعہ کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا. مسئلہ نمبر 101 خلافت و ملوکیت, صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. تو وہ دونوں کو میں نے, یعنی میں تو ظاہر ہے کیوں نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو نہ میں 100 کارڈ وابی ہوں کہ جو لوگ علمی بات کرنے لگے وابی کہتے ہیں, نہ میں بابی ہوں بابوں کا ماننے والا, بابوں کا بزرگوں کا علمی کتابی آدمی. اس لیے میں تو جو بات سنی کی ٹھیک ہے وہ سنی کی صحیح کہوں گا, جو شیعہ کی ٹھیک ہے وہ. باقی میں دونوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. علمی اختلاف اپنی جگہ. آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ علمی اختلاف کر کے اسلام سے بھی باہر نکالتے ہیں. ہم آپ سے بھی علمی اختلاف رکھتے ہیں, تب بھی آپ کو اسلام کے اندر مانتے ہیں, آپ کو چندے دیتے ہیں, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی پارٹی لانچ نہیں کی, کوئی امیر نہیں بنایا, کوئی بیعت نہیں لی, کچھ بھی نہیں کیا. فری اپنی جیب سے لاکھوں روپے کی چیزیں الحمدللہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں, لوگوں کو پمفلٹ دیتے ہیں. اور یہ فری ویڈیوز ہماری انشاءاللہ اپلوڈ ہو رہی ہیں پچھلے 8 سال سے, انشاءاللہ آندہ بھی ہوں گی. کسی کو میرے نام پہ چندہ لینے کی اجازت نہیں ہے, نہ عثمان کو, نہ فرحان کو, نہ اس فرحان کو, کسی کو اجازت نہیں 1 روپیہ لینے کی بھی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سیدنا عثمان کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے آپ جینوئنلی ان کو دیکھیں تو جو بات ٹھیک ہے وہ کریں. خلیفہ راشد ہیں الٹیمیٹلی میرے نزدیک, تو آج کی ڈیٹ میں ان کے اوپر کوئی تان نہیں ہوگا. باقی ہم معصومیت تو نہیں حضرت عثمان کے لیے کلیم کرتے, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی. مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں, میں نے خلفائے راشدین کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں, حضرت ابوبکر کی, حضرت عمر کی, حضرت علی کی, اور اس کے بعد یعنی محدثین کی بھی احترام کے دائرے میں. سیدنا عثمان پہ یہ جو غزوہ احد کے حوالے سے ہے, یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ صحیح بخاری میں اگر حضرت عثمان کے فضائل والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے, مختلف اس کے طرق موجود ہیں بخاری میں. اسلام 360 میں بھی آپ حضرت عثمان اور احد یہ 2 لفظ لکھیں تو خود کھول دے گا, آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اصل میں یوں واقع ہے کہ حضرت عثمان کے دور حکومت میں آپ کے کچھ ڈسیزن کی وجہ سے لوگ آپ کے خلاف بھی ہوئے تھے. پھر شہید والا معاملہ ہو گیا, وہ تو ایک تلخ ایک یعنی مسلمانوں کی تاریخ ہے. ایک شخص مصر سے آتا ہے, بخاری کے الفاظ ہیں, عبداللہ ابن عمر کے پاس, حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں پوچھتا ہے. حضرت عثمان پہ بھی وہ کلیریفیکیشن دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں علی کے تو کیا کہنے, یہ جدھر تم کھڑے ہو اس کے پاس ہی تو نبی کی بیٹی کا گھر ہے جس کے وہ خاوند تھے. حضرت علی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے لاڈلے ترین داماد تھے, تو علی کی کیا بات کرتے ہو. یعنی ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں سے ہی نفرت کرتے تھے, نعوذ باللہ. تو مصر سے ایک شخص آیا, بخاری کے الفاظ ہیں, اس نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ یہ بتائیے کہ عثمان جو ہیں یہ غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے. عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں نہیں تھے موجود, صحیح کہہ رہے ہو. اچھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت عثمان جو ہیں غزوہ احد میں بھی بھاگ گئے تھے. عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ایسا ہی ہے کہ عثمان احد میں بھاگ گیا تھا. پھر اس نے کہا کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اصحاب جو شجرہ تھے جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ نبی علیہ السلام تم درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے, اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ پہ, نبی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ قرار دیا, ظاہر اللہ کے نائب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی عثمان کوئی نہیں تھا. عبداللہ بن عمر نے کہا کوئی نہیں تھا. اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر. اس نے نعرہ اس لیے لگایا کہ بھی حضرت عثمان کا چونکہ وہ مخالف تھا
3 غلطیاں ہائی لائٹ کی اور عبداللہ بن عمر نے وہ سرٹیفائی بھی کر دیا، اس کو انڈورس بھی کر دیا. اب وہ جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے کہا ادھر تم پھکی بھی دے نال. وہ یقین کریں عربی کے جو الفاظ ہیں نا وہ اس کا ترجمہ پھکی، اینٹی وینم، الزامی جواب بھی ہو سکتا ہے. اور ان کا مصر تو ہے اے بھی نال لے جا، یعنی ڈکار ماردا جائیں رستے سے جو تو حضرت عثمان ہوتے تان کیتا ہے نا، اے مصر والے یہ جواب بھی میرے ساتھ لے جا. تو ہم نے صرف سوال کیے نا، تو اب میں تجھے کلیریفائی بھی کروں گا. ابھی تو نے صرف اتنا ہی پوچھا ہے نا، ہاں یا نہ. میں اس لیے کہتا ہوں ہاں یا نہ میں جواب دینے سے خطرناک معاملہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر نے کہا بھی اینج نہ ٹور جا، پوری گل سمجھ کے جا، پورا نیریٹو ڈاکٹرائن سمجھ. تو نے کہا بدر. تو بدر میں عثمان اس لیے نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کے عقد میں تھی اور وہ بیمار تھی. نبی علیہ السلام نے خود اجازت دی تھی کہ تم ان کی تیمارداری کرو، اور مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان کو حصہ دیا گیا تھا، ان کو بدری شمار کیا گیا تھا. حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جو بدری نہ ہوتے ہوئے بھی بدری ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی اجازت سے. پہلا مسئلہ حل ہو گیا. ان کا تو نے کہا کہ جی احد میں بھاگ گئے تھے، تو ان کا ہاں احد میں بھاگ گئے تھے، لیکن قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 155 153 یہ پڑھ کے دیکھ تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ ان کو معاف کر چکا تھا. احد میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کی وہ غلطی معاف کر دی. پھر حضور کو بھی کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں آپ اگر سخت زبان ہوتے اور آپ سختی سے بیہیو کرتے تو صحابہ آپ کے ساتھ سے ہٹ جاتے. تو آپ آندہ بھی ان کو اپنے مشوروں میں شامل رکھیں، ان کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ رکھیں. مسئلہ حل ہو گیا. جب اللہ نے معاف کر دیا تو انہوں بہت ہی تکلیف ہے. اور کہا رہا صلح حدیبیہ، اس موقع پہ تو عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا. عثمان تو نبی علیہ السلام کی طرف سے نائب بنا کر بھیجے گئے تھے، کیونکہ ادھر آل امیہ کی حکومت تھی نا. اے نہیں تو انہوں کوئی گل دسے گا کہ ابو بکر عمر علی کو کیوں نہیں بھیجا گیا. ان میں سے کسی کو بھیجا جاتا تو انہوں وٹ دینا سی انہوں نے. چونکہ ابو سفیان تھا وہ آل امیہ سے تھا، خاندانی سسٹم بڑا سٹرونگ تھا. حضرت عثمان بھی آل امیہ میں سے تھے، تو حضرت عثمان سے زیادہ کوئی اپروپریٹ شخص نہیں تھا کہ اس کو بھیجا جاتا، کیونکہ وہ خاندانی لحاظ رکھتے ہوئے حضرت عثمان کو ڈیمیج نہ کرتے، ورنہ وہ ایلچی کو قتل بھی کر سکتے تھے. حضرت عثمان کو جب بھیجا گیا تو بخاری میں آتا ہے کہ ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی کہ وہ تو انہوں نے مار دیا ان کو. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے آئے اور آپ نے بیعت اس کے اوپر لی کہ ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں. اس کے اوپر تو بیعت ہوئی تھی اور حضرت عثمان موجود نہیں تھے، تو نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ بلند کر کے کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس کی بیعت بھی لیتا ہوں. اچھا سبحان اللہ، تو آپ نے پڑھی، اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ تو یہ سب کچھ ایکٹنگ ہی ہوتا نا، نعوذ باللہ. کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی، اللہ بتاتا تھا تو غیب کی بات آپ کو پتہ چلتی تھی، ورنہ تو نعوذ باللہ آپ ایکٹنگ کر رہے تھے کہ آپ کو پتہ بھی تھا کہ جو ہے وہ عثمان زندہ اور پھر بھی بیعت لے رہے ہیں، اور خام خواہ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا. تو ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا صلح حدیبیہ کے دن. پھر وہ خیر آ بھی گئے تو پتہ چل گیا کہ ان کو شہید نہیں کیا، وہ افواہ تھی. تو یہ تینوں جواب اس مصری کو دیے اور کہا کہ جب مصر جائے گا نا تو یہ بھی ساتھ لے جائے. وہ عبداللہ بن عمر نے ایسے جواب دیے وہ آج تک بخاری شریف میں محفوظ ہیں. اب کوئی حضرت عثمان کے اوپر ان معاملات میں تان کرتا ہے نا تو اسی بھی ادی لا کے ہاتھ پڑا چڑھنے پگڑی ادی. ٹھیک ہو گیا کہ بھائی یہ تان نہ کرو. ٹھیک ہو گیا جی. اور کہہ دو نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو نہ تو ہم ناسبی ہیں اور نہ رافضی ہیں، ہم الحمدللہ دونوں ایکسٹریم سے بچے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ. کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا یا تلوار آسمان سے نازل ہوئے تھے؟ کیا شیعہ کا یہ موقف صحیح ہے؟ بالکل جھوٹا موقف ہے جی اگر کسی شیعہ کا ہے یہ موقف. ویسے تو ایسے بھی اسمان تو ہی نازل ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا رزق بھی اسمان سے قرآن سے آتا ہے کہ نازل ہوا ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، سارے اسمان سے ہی آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. باقی اس کو کوئی معجزے کے طور پہ کہنا کہ مولا علی کی تلوار یا گھوڑا وہ آسمان سے آیا تھا، وہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تلوار اور گھوڑا وہ بھی آسمان سے نہیں آیا تھا، اسی زمین سے ہی تھا. باقی نسبت تو آپ ضرور محبت کریں. ہم تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جتنی چیزیں ہیں اگر صحیح تبرکات ہوں، وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک مبارک کرتا تھا
جو ام سلمہ نے حضور کی وفات کے بعد نکالا اور کہا یہ حضور کا کرتا ہے جس پہ کڑھائی ہوئی تھی، یہاں پہ بھی ریشم کی، 4 انگلی تک صحیح مسلم میں اجازت ہے، آپ ریشم کی کڑھائی بھی کرا سکتے ہیں، 4 انگلی سے زیادہ چوڑی نہ ہو. اور ام سلمہ کہتی ہیں ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پڑھاتے ہیں. اس طرح صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی نے جو ہے وہ بال مبارک حضور کا نکالا، ایک جو ان کے پاس تھا محفوظ، اس کا دھون بھی مریضوں کو شفا کے لیے. حضور کے تبرکات کا وسیلہ میرا 43 نمبر لیکچر دیکھ لیں، وسیلہ اور توسل پہ. حضور کی نسبت کی جو چیزیں وہ تو ہم الحمدللہ مانتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار بھی تھی ایک، مولا علی کی تلوار کا ذکر ہوا ہے تو مولا علی تو پھر بعد میں حضور کی تلوار ہی استعمال کرتے تھے. جنگ جمل صفین نہروان حضور کی تلوار سے لڑی ہے مولا علی نے. نبی علیہ السلام کے علمی وارث سیدنا علی تھے. میں حکومتی وارث کی نہیں بات کر رہا، حکومتی وارث صحابہ کے اجماع سے حضرت ابوبکر تھے، باقی علمی طور پہ سارے ہی تھے، لیکن حضرت علی تو میں نے بتایا کہ صحابہ کرام بھی جن مسئلوں میں پھنستے تھے مولا علی سے پوچھتے تھے. مسلم شریف میں 63964061 نمبر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ سے کوئی آگے پوچھتا ہے کہ جرابوں پہ یعنی موزوں پہ اور جرابوں پہ مسح کی مدت کتنی ہے، تو انہوں نے کہا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرتا تھا سفر وزن میں. بیوی سے زیادہ تو کوئی قریب نہیں ہوتا، لیکن اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ علی مجھ سے زیادہ حضور کے قریب ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے. تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے 1 دن اور 1 رات مقرر فرمائے تھے کہ ایک دفعہ وضو کر کے جب موزے یا جرابے پہن لیجئے تو آپ مسح کر سکتے. تو یہ ان کا علمی مقام تھا. تو مولا علی تو بعد میں نبی علیہ السلام کی تلوار سے لڑتے رہے. اور میں نے کربلا والا جو ریسرچ پیپر لکھا ہے نا، اس میں نبی علیہ السلام کی مبارک تلوار کا بھی ذکر موجود ہے. ہاں جی، میرا جو ریسرچ پیپر 5B ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، جو میں نے آپ کو بارہا دکھایا، ریسرچ پیپر نمبر 5B ahlesunnatpak.com پہ، اس میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3110، مسلم میں 6309 کہ حسین ابن علی کے جو بیٹے ہیں امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین المتوفا 95 ہجری، علی ابن حسین، حضرت حسین کے 3 بیٹوں کا نام علی ہے، علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط. یہ ہم کہتے ہیں درمیان والا علی، بڑے والا علی، چھوٹے والا. بڑے والے علی کو تو سارے علی اکبر کہتے ہیں، چھوٹے والے کو علی اصغر کہتے ہیں. وہ درمیان والا جو ہے نا وہ امام زین العابدین ہے، علی اوسط، علی ابن حسین بن علی علیہم السلام. اور امام بخاری نے باقاعدہ جو ہے وہ ان کو علیہم السلام لکھا ہے. صحیح بخاری میں 7465 نمبر حدیث ہے جس میں امام زین العابدین، امام حسین اور امام علی تینوں کو علیہم السلام لکھا ہے امام بخاری نے. خیر علیہ السلام پہ میرا کلپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں. بخاری میں 3110، مسلم میں 6309. امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد صحیح حسین ابن علی کی شہادت کے بعد یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا، یہاں پہ ہے مقتل حسین سے جب واپس آئے. یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا تو وہی کوئی نہیں ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت حسین کے قتل کا بیان، اس میں مقتل حسین کا ذکر ہے. تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا تو سیدنا مسور بن مخرمہ صحابی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی وہ تلوار ہے جو سیدنا علی کو ملی، پھر حضرت حسن کو ملی، پھر حضرت حسین کو ملی. حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت حسین ابن علی امام سجاد کے پاس تھے. وہ تلوار آپ مجھے عنایت فرما دیں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ قوم آپ سے چھین نہ لے. اور قوم کون؟ بریلوی تو بندی الحدیث آل امیہ، وہ آپ سے چھین نہ لے. اس تلوار کو کہیں آپ سے چھین نہ لے، جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کی قسم میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا. تو مسور بن مخرمہ صحابی نے مانگ لی تھی وہ تلوار، لیکن وہ زین العابدین نے نہیں دی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک تلوار اس وقت بھی آپ جو توپ کاپی میوزیم ہے نا ٹرکی میں، اس کے اندر موجود ہے الحمدللہ. تو یہ کوئی آسمان سے نہیں نازل ہوئی، اسی زمین میں ہی سارے معاملات ہیں. آپ کے بقول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کو 6 رکنی کمیٹی میں داخل کیا جس کے ذریعے خلیفہ ثالث کو چنا گیا، جبکہ اہل تشیع اس معاملے میں سیدنا عمر کے اس اقدام کو بدنیتی قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ. ان کے مطابق مولا علی کو ڈائریکٹ ہی نامزد کر دینا چاہیے تھا. میرے بھائی یہ بدنیتی قطن نہیں تھی،
صحیح بخاری میں موجود ہے کہ یہ میں نے ریسرچ پیپر جو واقعہ کربلا والا ہے نا، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے. بخاری میں ہے 3700 اور ایک اس کا طریق بخاری میں ہے 7207 جس میں حضرت عثمان کس طرح منتخب ہوئے وہ ڈیٹیل موجود ہے. یہ ذرا دکھا دیں جی دوبارہ ان کو واقعہ کربلا والا سچ پیپر. یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے اور انگلش کے اندر بھی ہے، انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا. فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اگر ڈاک کے ذریعے منگوانا ہے عثمان بھائی کو کال کریں 032159000162 فری آ جائے گا آپ کے گھر. اس میں موجود ہے بخاری میں 3700 اور 7207 کہ 6 رکنی کمیٹی جو سیدنا عمر نے وفات کے دنوں میں بنائی. ایک طریق میں آتا ہے کہ انہوں نے نام لیا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. 6. ایک میں حضرت علی کا نام پہلے ہے، ایک میں حضرت عثمان کا نام پہلے ہے. 6 رکنی کمیٹی بنائی. اس سے پہلے جو آپ اس پوری ڈیٹیل حدیث کو پڑھیں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا اپنا خلیفہ نامزد کریں حضرت عمر سے. تو حضرت عمر نے کہا اگر میں خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی سیدنا ابو بکر، اور میں اگر خلیفہ نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم سب سے بہتر ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب یہ بات حضرت عمر نے کی نا تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ وہ نبی کے طریقے کے اوپر چلیں. ویسے حضرت ابوبکر نے بھی کوئی دھونس نہیں کی تھی، صحابہ سے مشورہ لیا تھا، لیکن وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا، یعنی نامزد کیا اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر کے لیول کا کوئی بندہ نہیں تھا، سب نے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن حضرت عمر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے، انہوں نے نامزد بھی نہیں کیا کسی کو اور کہا کہ 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں. اور اس میں الفاظ ہے کہ یہ وہ 6 بندے ہیں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ووٹنگ کی ضرورت نہیں تھی. جب نبی انڈورس کرتے پھر ووٹنگ کی ضرورت نہیں رہتی. اور وہ اشرم وشرا والے تھے 6 کا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کو جو میں نے پرشین امپائر کی گورنری سے معزول کیا تھا نا، اس معزولی کو اس کے خلاف دلیل نہ لینا کہ جی اس تے عثمان حضرت عمر نے لا دیتا سی اینو نہیں سی خلیفہ چننا. ٹھیک ہے، وہ تو حضرت عمر 4 سال سے زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیتے تھے گورنر، تاکہ وہ پارٹی نہ بنا لے اپنی. وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاٹری نکل آئی کہ وہ 4 سال پورے ہی نہیں ہوئے، حضرت عمر شہید ہو گئے، ورنہ وہ بھی وہاں سے گورنری سے ہٹ جاتے. تو حضرت عمر ہر 4 سال کے بعد گورنر چینج کر دیتے تھے تاکہ وہ پارٹی بازی نہ کر لے خلیفہ کے خلاف. تو اس پہ ویسے میرا کلپ ہے. لوگوں نے حضرت عمر پہ تان کیا تھا نا کہ معاویہ کو انہوں نے بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے کہا کہ وہ کچھ اور ہی معاملہ تھا. آپ جا کے لکھیں کہ حضرت معاویہ کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہ مجمعین. تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ اڈاپٹ کریں گے، اور وہی ہوا. انہوں نے 6 رکنی کمیٹی. اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ اما عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے، امیر المومنین نہ کہنا، آئی ایم نو مور امیر المومنین، کہیں میرے اس امیر کے حکم اولي الامر منکم کے تحت، یعنی اس کو حکم نہ امیر المومنین کا مان کے اما عائشہ مجبور ہو جائیں. ان سے کہو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. اما عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج عمر کو میں اپنے پہ ترجیح دوں گی. تو پھر وہ 7 دفن کیے گئے. ایک کنڈی کھلنے والا واقعہ جھوٹا جے، یہ حضرت ابوبکر نے کہا میری یہ رکھ دینا، میں وہ کنڈی کھل جائے گی، تو جھوٹ ہے. ورنہ تو سیدہ عائشہ کو بھی حضرت عمر کہتے کہ میں آ رہا ہوں، اگر کنڈی کھل گئی تو مجھے دفنا دینا. بخاری میں موجود ہے، کوئی کنڈی نہیں کھلی. میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے کہ قبر رسول سے آواز حضرت ابوبکر کے لیے. جھوٹ ہے بالکل. بخاری میں بالکل اس کے اپوزٹ چیزیں موجود ہیں. یہ ساری تاریخی روایتیں جمع کر کے تو امت کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے، ظالموں نے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. وہ کوئی بدنیت نہیں تھے. بیسیکلی حضرت عمر چاہتے تھے کہ مسلمان کنسنسس کے ساتھ اس 6 رکنی کمیٹی میں سے کسی کو چن لیں. اب باقی میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر نے خواب بھی دیکھا تھا، وہ بھی میں نے اس ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے. وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 1258
حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج ایک مرغے نے خواب میں مجھے ٹھونگے ماری ہیں، اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کرنا، جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے. یعنی ان کی نسبت نبی کی نسبت ہی تھی. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی تھے جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے. اور پھر اس میں حضرت عمر کے بڑے سخت الفاظ ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے انہیں مارا تھا. ان کا یہ جو نیو مسلم ہے نا، اور ظاہر وہ آل امیہ ہی تھی زیادہ تر، تو یہ نیو مسلم دیکھنا کہ یہ تان کریں گے جب ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے. وہ دیکھ لیں حضرت علی کے خلاف پھر کھڑے ہوئے نا وہ. حضرت عمر نے کہا کہ، اور اس کے آگے پھر بڑے سخت الفاظ ہیں، میں یعنی وہ حضرت عمر کے ریفرنس سے ہی بیان کرتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے مارا کیا ہوا ہے اور فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے. پس اگر یہ لوگ ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن، کافر اور گمراہ ہیں. اتنا ڈاڈا فتویٰ. باقی آپ میرا ڈیٹیل دیکھ لیں خلافت راشدہ کے 30 سال. مسئلہ 162A اور B. 162A نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے ہے، اور 162B جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں سے میں نے 30 سال خلافت راشدہ الحمدللہ ثابت کیے. تو حضرت عمر کوئی بد نیت نہیں تھی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں رومن اور پرشین امپائر جب گری تو ظاہر حضرت عمر وہاں کے دوروں کے لیے گئے، انٹرنیشنل دوروں کے اوپر. حضرت علی کو اپنی جگہ خلیفہ بنا کے گئے. اس دوران اگر خدا نہ خواستہ سیدنا عمر شہید ہو جاتے، حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ بن جاتے. کیونکہ بخاری مسلم میں کہ جب غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام گئے تھے اپنا خلیفہ حضرت علی کو چھوڑ کے گئے تھے. حضرت علی رو پڑے. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کسی جنگ میں ساتھ چھوڑتے نہیں تھے حضور کا. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی دلجوئی کی. فرمایا علی تو اس سے راضی نہیں ہے کہ تیرے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. بہت بڑی دلیل ہے سیدنا علی کی شان کے اوپر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قریبی آپ کے لیے سپورٹیو شخصیت حضرت علی کی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو کون سی تھی؟ ہارون علیہ السلام. یہ تسلی تھی. تو اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عمر بھی جب فارن ٹورز پہ جاتے تھے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کے مدینے میں جاتے تھے. چیف جسٹس تو پہلے ہی بنایا ہوا تھا، اور آپ کو پتا چیف جسٹس کا عہدہ تو مسکراہٹ ہی کافی ہے. آج بھی چیف جسٹس آپ سنبھالے جا رہے، اس زمانے میں چیف جسٹس کا عہدہ کس لیول کا ہوگا؟ وہ حضرت علی تھے. رومن امپائر گری، ابو دردہ کو چیف جسٹس لگایا وہاں پہ، اصحاب صفا غریب صحابی. پرشین امپائر گری، عبداللہ ابن مسعود غریب صحابی، اس کو چیف جسٹس لگایا. سب سے بڑی پوسٹ چیف جسٹس کی ہوتی تھی خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور وہ سارے وہ اصحاب تھے جو تقوی، پرہیزگاری اور علم میں ٹاپ آف لسٹ ہوتے تھے. ابو دردہ غریب آدمی، صحابہ صفا. ابن مسعود غریب آدمی، اصحاب صفا. اور حضرت علی تو ویسے ہی درویش آدمی. ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیف جسٹس تھے حضرت عمر کے زمانے میں. سیدنا علی مدینے میں، حجاز میں، رومن امپائر کے اوپر ابو دردہ، پرشین امپائر کے اوپر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہ تعالیٰ قیامت الدین ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین. تو حضرت عمر کوئی بد نیت نہیں تھے، ورنہ یہ کام نہ کرتے. حضرت عمر کے اس عمل کو بدنیتی نہ سمجھے، بلکہ ان کی احتیاط اور نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ حضرت علی کو بنا دیں. میں نے خود وہ روایتیں پڑھی ہیں کہ حضرت عمر کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس گنجے کو نا اپنے بعد خلیفہ بنا دوں، یہ تم لوگوں کو بالکل سیدھا کر کے چلائے گا. حضرت علی اور حضرت عمر گنجے ہو چکے تھے، خود پہن کے نا بال جھڑ چکے تھے. تو حضرت عمر کو بھی پتا. اور یہ یعنی مسلمانوں کے اوپر جب غیر مسلم بھی تاریخ لکھتے ہیں نا مسلمانوں کی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا. بہرحال ایک معاملہ الگ ہے. ہم تو چاروں کو خلفائے راشدین مانتے ہیں، حسن ابن علی کو 5ویں خلیفہ راشد مانتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم نہ رافضی ہیں نہ ہم ناسبی ہیں، بلکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں اور رضی اللہ عنہ بھی ہیں، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے دور حکومت کو خلافت راشدہ نہیں کہا جاتا؟ اگر وہ واقعی خلیفہ تھے تو ان کی حکومت خلافت راشدہ کیوں نہیں ہے؟
یہ مجھ سے تو نہ پوچھیں میرے بھائی، یہ تو آپ اپنے بزرگ باپوں سے پوچھیں کہ وہ خلیفہ راشد کیوں نہیں ہے، اسی میں تو قیامت مضمر ہے۔ میں ناسبیوں سے جن کی اکثریت اہل حدیث کے اندر ہے، جو مان میں بھی ہیں، بریلویوں میں تھوڑے ہیں، زیادہ اہل حدیث کے اندر ہے، میں نہیں کہتا اہل حدیث ناسبی ہیں، اہل حدیث کے اندر گھسے میں، اور پھر اہل حدیث کے اندر ہی ایک بندہ ایسا پیدا ہوا ہے جس نے ایسا دفاع کیا کہ کسی نے نہیں کیا، مولانا اسحاق صاحب، پھر شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہم اللہ، دونوں فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی یہ تو اپنے آپ یعنی لوگوں سے پوچھیں، ناسبیوں سے، کہ اگر آپ حضرت معاویہ کے دفاع کے اوپر، ان کے جھوٹے دفاع کے اوپر، سچا دفاع تو میں بھی کرتا ہوں ان کی صحابیت کا، آپ کلپ چڑھا رہے ہیں، تو آپ صرف امت کو یہ بتا دیں کہ آپ ان کو خلیفہ راشد کیوں نہیں مانتے۔ وہ بھی نہیں مان رہے خلیفہ راشد، کہتے نہیں پہلے بادشاہ اسلام تھے۔ اس کا مطلب ہے ٹوٹی کمند کہاں، کوئی وجہ ہے نا کہ وہ خلیفہ راشد نہیں ہے، اور باقی چار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اور حسن ابن علی کے بھی 6 مہینے اسی میں شامل، مولا علی والے میں، تو وجہ تو ہے، وجہ ان کو بھی پتا ہے۔ ہم ناسبیوں سے کہتے ہیں باقی سب کو چھوڑ دیں، یہ بتائیں کہ خلیفہ راشد کیوں نہیں ہے، تو وہ خود ہی مجبور ہو کہیں گے کہ جی ان کے خلافت کے خد و خال خلفاء راشدین کے مطابق نہیں تھے، اس میں کہ کمزوریاں تھیں، وہ کمزوریاں کیا تھیں، اب وہ ایک ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے، مطلب اس میں گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ مسئلہ 101 میرا دیکھ لیں، اور یہ دکھا دیں جی ان کو دوبارہ۔ ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے اکثر حدیثیں بخاری مسلم سے 200 روایتیں ہیں، عربی میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا۔ مفت PDF ڈاؤن لوڈ کریں اہل سنت پاک .com سے، مفت ہارڈ کاپی منگوائیں، عثمان بھائی کو کال کریں 032159000162 کے اوپر، +92 کے کوڈ کے ساتھ باہر سے کریں، فری آپ کو انشاءاللہ ڈاک مل جائے گی۔ تو اس میں آپ کو اسباب پتہ چل جائیں گے۔ باقی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تو نہیں، خلیفہ راشد تو 4 ہی، اور میں نے یہ ثابت کیا ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے، اور یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں شروع ہی میں یہ حدیث موجود ہے۔ چلو میں یہاں پہ بیان کر ہی دیتا ہوں تاکہ یہ اگر کلپ بنانا پڑے تو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پہلے تو مسلم کی حدیث ہے 6466، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وجود میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا باعث ہے، جب اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا ان پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جو میری شخصیت کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، جیسا کہ ستارے آسمان کی حفاظت کا باعث ہے، یعنی جب ستارے ٹوٹیں گے پھر آسمان بھی ٹوٹے گا، یعنی قیامت کے دن، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا باعث ہے، جب میرے صحابہ کو موت آ جائے گی تو میری امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد فتنے کیا ٹوٹے؟ بخاری مسلم میں موجود ہے، میں مدینہ شریف میں، آپ نے فرمایا میں انصار کے گھروں پہ بارش کی طرح فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ مسلم کی حدیث 6466 میں نے بیان کی۔ مسند احمد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جلد 4 پیج 273 18430 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق۔ نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے، ان نے مجھے حکمرانوں سے متعلق نبی علیہ السلام کا خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا، اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد ملک نابن، اور جو ڈاکٹر سراج صاحب یوں کر کے کہتے تھے کاٹ کھانے والی ملوکیت، وہ رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا، پھر جابر حکمران تم پر آ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی اٹھا لے گا، جب تک وہ چاہیں گے وہ رہیں گے، یعنی یہ کلونین پاورز آئیں، کہیں پہ فرینچ آ گئے، کہیں پہ جو ہے وہ برٹش آ گئے، اس کے بعد پھر دوبارہ نبوت کی طرز پر خلافت قائم ہوگی، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت۔ امام مہدی کے اوپر بھی میرا 127B لیکچر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی کا ایک طریق صحیح مسند احمد میں ہے 21973، اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت سفینہ نے مجھ سے حدیث بیان کی، سیدنا سعید بن جہمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی، شیخ اورنوت، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر سب اس کو صحیح کہتے ہیں۔ مشکات میں بھی موجود ہے یہ والی حدیث جو میں نے مسند احمد کی، مشکات میں 5378 ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں 8155 ہے
کہ سعید تابعی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی۔ پھر سفینہ کہتے ہیں اس اپنے شاگرد سے کہ جب ہم نے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، عثمان اور علی کی خلافت کو جمع کیا تو ہم نے 30 سال پائے۔ اسی کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں ہے 4646، اس میں الفاظ ہیں کہ نبوت کی طرز پہ خلافت 30 سال رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا حکومت عطا فرمائے گا۔ پھر سعید تابعی کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ نے مجھ سے کہا گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، لو جی بریک اپ بھی آ گیا جی، ساڈی انجینئرنگ میکینیکل انجینئرنگ انہوں بریک اپ کہتے ہیں۔ گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال۔ وہ تابعی کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ بنو زرقاء تو کہتے ہیں کہ حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے، علی علیہ السلام۔ یہاں امام ابو داؤد نے علی کو علیہ السلام لکھا ہے کہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے۔ اس پہ حضرت سفینہ کو غصہ آیا حضور کے غلام کو آزاد کردہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا بنو زرقاء کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے، خطرناک بلی اکھاں والے لوگ سن بنو امیہ، اے نیلی آنکھاں والے جڑے نا، یہ بنو مروان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جو علی کو خلیفہ نہیں کہتے ہیں۔ کتنے سخت الفاظ تھے۔ سفینہ، یہ ساری حدیثیں حضرت سفینہ سے ہیں، حضور کے آزاد کردہ غلام۔ یہ واقع کربلا کے بعد فوت ہوئے ہیں۔ میں نے ایک لیکچر میں کہا تھا یہ پہلے فوت ہوئے، لیکن بعد میں نے جب تحقیق کی تو 70s ہجریز کے اندر یہ فوت ہوئے۔ اچھا، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے 2226۔ سیدہ سفینہ کہتے ہیں میری امت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خلافت 30 سال رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی۔ پھر حضرت سفینہ نے کہا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی خلافت کو شمار کرو، یہ پورے 30 سال بنیں گے۔ سعید تابعی کہتے ہیں میں نے کہا کہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے، ایک غریب ہو تو بدتمیز، حضرت علی نے خلیفہ مندہ ہی نہیں نے ہو۔ حضرت سفینہ غصے میں آئے، ان کا یہ بنو زرقاء کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریف ترین بادشاہت ہے۔ یہ کہتے ہیں نا جی صحابہ کا فارم لینا ہے اور راوی حدیث سفینہ کا فارم یہ ہے کہ یہ شریف ترین بادشاہت ہے۔ اسی کا ایک طریق ہے مسند ابی داؤد الطیالسی میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1190 جلد 3 پیج 285 پہ، جسے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے السنہ 16 نمبر میں نقل کیا اور صحیح کہا ہے۔ اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی خلافت 30 سال ہے۔ اس کے بعد وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کی حکومت کیا ہے؟ تو حضرت سفینہ نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ تھے، وہ خلیفہ راشد نہیں تھے، بادشاہ تھے، حضرت سفینہ خود کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت نبی علیہ السلام نے کہا، حضرت سفینہ نے کہا شریف ترین بادشاہت کی، بالکل کلیئر ہو گیا۔ تو جو یہ ناسبی ہے نا اہل حدیث کے اندر گھسے ہوئے، ان کو بتائیں کہ آپ باقی چیزیں چھوڑ دیں، یہ پوچھیں کہ خلیفہ راشد کیوں نہیں، یہ حق چار یار کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی، خلافت راشدہ حق چار یار کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور حسن ابن علی کی وہ 6 مہینے اس میں شامل ہیں، کیونکہ سیدنا علی کے بعد حضرت علی نے ان کو نامزدگی کیا، صحابہ نے ان کو خلیفہ چنا تھا، وہ حضرت علی کی خلافت میں شامل ہے۔ باقی مسئلہ 101 میرا دیکھے، صحیح مسئلہ خروج خلافت و ملوکیت اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، آپ کو سب کچھ جنگ جمل، نہروان، صفین کے اوپر، شہادت عثمان کے اوپر کلیئر ہو جائے گا۔ یہ ریسرچ پیپر بھی پڑھ لیں۔ اب یہ عصر کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں، اذان کا جواب دیں انشاءاللہ، باقی سوالات نماز عصر کے وقفے کے بعد۔ ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ۔ ہاں جی، نماز عصر کے وقفے کے بعد تو بات ہو رہی تھی پہلے وہ یعنی خلافت راشدہ جو ہے وہ 30 سال ہے، اور میں نے کہا کہ آپ ناسبیوں سے پوچھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو خلافت راشدہ کیوں نہیں کہا جاتا، بادشاہت کہا جاتا ہے؟ تو میں نے حدیث سے بھی ثابت کیا، ظاہر ہے کہ وہ اس نہج کے اوپر نہیں تھی، اس میں بہت ساری خرابیاں تھیں، یعنی ہماری آج کی حکومتوں سے تو خیر بہتر ہی تھی، چند معاملات میں، چند میں بہت سب و شتم والا جو معاملہ تھا بڑا خطرناک تھا۔ باقی آپ میرا ایک یوٹیوب پہ حال ہی میں ایک لیکچر ریکارڈ ہوا ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، 2 گھنٹے کا، رپلائی ٹو الیاس قادری صاحب اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں میں نے ان کے دور حکومت کی جو کچھ خامیاں تھیں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں وہ ہائی لائٹ کی ہیں، حدیث کی روشنی میں امام بخاری، امام مسلم نے نقل کی تھی، میں نے گھر بیٹھ کے نہیں بنائی تھی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس دور حکومت کے اندر کیا خامیاں موجود تھیں۔ اگلا سوال ہے جی، آپ اکثر صحیح مسلم کی 240 نمبر حدیث مولا علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق پیش کرتے ہیں، اس کے باوجود مولا علی علیہ السلام کے مخالفین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ کھلا تضاد ہے بظاہر، اس لیے کہ کسی شخص کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بغض ہوا ہے، اس کے پیچھے موٹو کیا ہے؟ کیا فی نفس ہی حضرت علی کی نفرت ہے؟ پھر تو واقعی وہ منافق ہے۔ صحیح مسلم 240۔ ایک دوسری بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص دنیاوی منفعت سے مرغوب ہو جائے، دنیا کی محبت میں اتنا گھر جائے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو، یا پھر وہ کسی معاملے میں دھوکے کا شکار ہو جائے جس کی وجہ سے اس سے یہ معاملہ ہو جائے۔ جیسے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے تم سے اپنے بعد یہ خدشہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو سب کے سبھی، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے لیے دنیا کے مال کے خزانے کھول دیے جائیں گے، پھر تم آپس میں ایک دوسرے کو اسی طریقے سے قتل کرو گے جس طرح اگلے لوگوں نے کیا، اور پھر تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہو گئے۔ میں نے یہ واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں حدیث ڈالی ہوئی ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے یا دنیاوی طور پہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کوئی معاملہ ہو جائے، اس پہ بغض کا فتویٰ لگا کے کفر کا فتویٰ لگانا، یہ یعنی بہت بڑی جرأت ہے۔ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مخالفین کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ ان کو اس حوالے سے مطعون کریں جس طرح آج کل بعض لوگ ان کی محبت میں یہ کام کرتے ہیں۔ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، انہوں نے خوارج کے ساتھ حسن سلوک کیا، حتیٰ کہ ان کو وظیفوں میں بھی حصہ دیا۔ جب وہ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع ہوئے تو پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ جو ہے وہ جنگ نہروان والا معاملہ ہوا۔ تو میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت کرنا حرام ہے۔ مولا علی کا شیعہ ورسز معاویہ کا شیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو وہ آپ دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ معاملات کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بعض اہل حدیث ناسبی، نہیں اہل حدیث ناسبی نہ کہیں بلکہ اس کو لکھیں ناسبی اہل حدیث۔ اہل حدیث تو ناسبی نہیں ہے، ان میں ناسبی گھسے ہوئے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث 4659 کے تحت کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی سخت کامنٹس دیے ان کو بیان کرنا حرام ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کو منع کر دیا تھا۔ پہلے تو اس کے جواب میں عرض کیا ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں نہ میں سو کالڈ وہ بابوں کا ماننے والا بابی ہوں، میں علمی کتابی آدمی ہوں۔ یہ اس طریقے سے نہیں میرے بھائی، یہ آپ ابو داؤد خود کھول کے دیکھیں، 4659 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے بعض صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں پبلکلی بیان کی کہ جس کے نیگیٹو رزلٹ نکل رہے تھے، اور وہ باتیں کیا تھیں اس حدیث میں تو موجود نہیں ہے، لیکن ان کی نوعیت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک مبارک عادت تھی کہ آپ محاورتاً بھی عربی کے محاورے جو ہوتے ہیں اس میں بھی کسی کو کوئی بات کر دیتے تھے۔ یعنی مسلم شریف میں آتا ہے ایک بڑی عمر کی لڑکی آپ کے پاس آئی، اچھا تو جو آپ نے اس کو چھوٹی عمر میں دیکھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا وہ تو اتنی بڑی ہو گئی ہے، اللہ تجھے بڑا نہ کرے۔ یعنی یہ ایک عرب کا محاورہ تھا، یہ نہیں تھی کو بدعا دی تھی۔ اب اس کو کوئی لے لے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو بدعا دے دی، ایسا نہیں ہے، وہ آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں۔ تو اس طرح کی تو باتیں ہم نے کبھی پریزنٹ بھی نہیں کی ہیں۔ رہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، تو وہ بھی سنن کبریٰ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں وہ حدیث موجود ہے۔ اس کے آگے راوی کہتے ہیں کہ پھر پوری زندگی معاویہ کا پیٹ بھرا نہیں ہے۔ تو یہ میں نے نہیں کامنٹس کیے ہیں، وہ راوی حدیث کے کامنٹس ہیں۔ باقی میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں، اس کو بیچ میں لے کے آنا غلط ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ آپ میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ آن کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے، تو اس میں میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ میں آج سکپ کرتا ہوں، یا میرے ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اس میں بھی میں نے اس کو ایڈریس کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو وہ حدیث اس طرح نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ حضرت حذیفہ ابن یمان نے اس طرح کی جب واقعات بیان کیے جس میں نبی علیہ السلام نے کسی کو محبت کے طور پہ، جیسے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں جائے گا، خواہ وہ شراب پیتا ہو، خواہ چوری کرتا ہو، خواہ زنا کرتا ہو، الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن یعنی عذاب بھگت کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہو، شراب بھی پیتا ہو، زنا بھی کرتا ہو، چوری بھی، تب بھی جنت میں چلا جائے گا کلمے کی وجہ سے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں چلا جائے گا۔ پھر انہوں نے جب دوبارہ پوچھا تو نبی علیہ السلام فرمایا ابو ذر کی ناک پہ خاک ڈالتا ہوا جنت میں چلا جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ بڑی محبت سے کہتے تھے کہ ابو ذر کی ناک پہ خاک ڈالتا ہوا جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ عرب کا محاورہ تھا کہ تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی تجھے بے شک برا لگے لیکن الٹیمیٹلی کلمے کی برکت سے یہ ہو جانا ہے کہ دوزخ سے نکل کے ہر مسلمان نے جنت میں چلا جانا ہے۔ تو حضرت ابو ذر اسے کوئی اپنی لیے نیگیٹو بات تو نہیں شمار کرتے تھے، وہ فخریہ یہ الفاظ بیان کرتے تھے۔ تو ہم نے کبھی حضرت ابو ذر کے لیے یہ کبھی بیان نہیں کیا ہے کہ جی ان کی ناک پہ خاک اور یہ وہ۔ لیکن اگر آپ کہیں جی سن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ وہ تلبیہ والے چیپٹر میں 3009 حضرت معاویہ کے دور کے اندر حضرت ابن عباس نے حج کیا اور لوگ تلبیہ بلند نہیں کر رہے تھے، وہ عرفات کے خیمے سے باہر نکلے، انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ ان کا لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے تلبیہ، تو انہوں نے بلند آواز سے کہا اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، اور پھر فرمایا کہ معاویہ کی ناک خاک آلود ہو، انہوں نے بغض علی کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اور یہ الفاظ جو ہیں وہ سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ اس میں کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر، انہوں نے بغض علی کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیا۔ سن نسائی 3009 میں ہے کہ انہوں نے بغض علی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیا۔ یہ جو ناک خاک آلود ہو، اب یہاں پہ جب آپ کہیں گے نا ناک خاک آلود ہو تو یہ غصے کا اظہار ہے، وہی محاورہ ڈیفرنٹ بن جائے گا۔ تو حضرت حذیفہ سے جو ناراض ہوئے حضرت سلمان فارسی، وہ نعوذ باللہ ان باتوں پہ نہیں تھے کہ جو نبی علیہ السلام نے مستقبل کی خبریں بیان کی تھی کہ میرے صحابہ کے ساتھ یہ کیا جائے گا، وہ بیان کرنا حرام ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ثابت کروں گا کہ صحابہ کرام ایسی حدیثیں جو نبی علیہ السلام نے مستقبل کی پروفیسیز اور پیش گوئیاں کی تھی وہ تو بیان کرواتے تھے، باقاعدہ اپنے بیٹوں کو بھیجتے تھے کہ فلاں صحابی کے پاس وہ حدیثیں سن کے آؤ، کیونکہ اسی کے اوپر ہم نبوت کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے 3500 احادیث کے اوپر، اس کا ٹاپک یہ ہے کہ نبی کی نبوت پہ دلیل کیا ہے۔ تو کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ نبی نے اپنی وفات سے پہلے، اپنی وفات کے بعد ہونے والے واقعات، جو آپ کی وفات کے 2 سال بعد، 10 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد ہونے تھے، وہ بتا دیے۔ یہ ہو گیا دلائل النبوہ۔ امام بخاری نے بھی باب باندھا ہے علامات النبوہ، نبوت کی علامت ہے کہ نبی کیوں نبی ہے، وہ پروفیسی کر رہا ہے اور بائی نیم کر رہا ہے۔ سب لوگ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، بائی نیم نہیں آپ پروفیسی کر سکتے، یہ صرف نبی کا کام ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812، یہ مسلم میں بھی ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبی کی تعمیر تھی، یہ غزوہ خندق کا موقع تھا، باقی لوگ ایک ایک پتھر اٹھا کے آ رہے تھے، عمار بن یاسر آلموسٹ کوئی 55 ایئرز 60 کے قریب ایج تھی، 2 بڑے بڑے پتھر اے تو ہڈیاں لی اٹا نہیں، وٹے وڈے وڈے ٹینچر عرب کے چٹیل 2 اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بڑا پیار آیا، مبارک ہاتھوں سے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑی اور کہا واہ ابن سمیہ، عمار کے سمیہ کے بیٹے عمار ابن یاسر، افسوس، یعنی تو اتنی اسلام کے لیے قربانیاں کر رہا ہے، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور تیری مخالف جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی۔ اب یہ حضرت علی کی طرف سے تھے جنگ جمل صفین نہروان میں، اور جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے فوجیوں نے ان کو شہید کیا، اس سے پتہ چل گیا کہ حضرت علی حق پر ہے، اور کتنے سخت الفاظ ہیں، دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت۔ تو شیخ زبیر صاحب مجھے کہتے تھے علی بھائی میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں میں کام اٹھتا ہوں کہ اس کی میں کیا تفسیر بیان کروں، اور ان کے نام کے اوپر جو چندے بٹور رہے ہیں امت سے اور کہہ رہے ہیں ہم ان کے شاگرد ہیں، وہ دوسری لائن کے اوپر چل رہے ہیں، ناسبی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی، اگر آپ اس کا بخاری کا طریق پڑھ کے دیکھیں نا تو وہ اس میں باقاعدہ وہ صحابی جو ہے نا وہ باقاعدہ بھیجتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ فلاں کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے وہ حدیث سن کے آؤ۔
یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ جی وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حذیفہ کو ڈانٹ دیا اور کہا میں حضرت عمر کو خط لکھ دوں گا اگر تو نے یہ بیان کیا، وہ معاملات اور تھے. جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز ہیں، نبوت کی خبریں ہیں، اور ان کو بیان کرنے والے معاملے میں یہ معاملہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. وہ حدیث ہے جی، ہاں جی یہاں پہ آ جائے گی. یہ واقعہ کربلا والا جو ریسرچ پیپر ہے میرا، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 200 روایتیں اکثر بخاری مسلم سے. بخاری میں نمبر ہے 2812 2812 اور 447، اور مسلم میں ہے 7320. اکرمہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھے اور اپنے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس حضور کے کزن نے اپنے بیٹے کو اور اکرمہ کو، دونوں تابعین کو کہا تم دونوں ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے وہ حدیث سنو جو نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے وہ بیان کرتے ہیں. جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ اور ان کا بھائی اپنے باغ کو سیراب کر رہے تھے. ہمیں دیکھ کر وہ قریب آ گئے اور گوٹھ لگا کر دل جمی کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر سیدنا ابو سعید خدری نے ہم سے بیان فرمایا کہ ہم لوگ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے جبکہ عمار ابن یاسر 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے. اس دوران اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمار کے پاس سے جب گزرے تو مبارک ہاتھوں سے ان کی گد جھاڑی اور فرمایا افسوس عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے آگ کی طرف بلائیں گے. ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ عمار نے اس وقت دعا کی اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اب یہ حدیث تو بیان کرنے سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ روک لیں. ٹھیک ہوگا جی، 1 منٹ رک جو جی، مکمل ہو رہنے دے. پھر یہ حدیث بیان کرنے سے روک تو نہیں دیا انہوں نے، یعنی یہ تو خود بھیج رہے ہیں تابعین کو کہ جاؤ ابو سعید خدری سے عمار والی حدیث سن کے آؤ. اب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ، اور پھر وہ جی سلمان فارسی کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام بھی انسان ہے، کبھی غصے میں ہوتے تھے، کوئی ایسی بات کر دیں گے تو وہ آپ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی اگر میں کسی کے لیے بد دعا کر دوں، تو وہ مسلم شریف میں پوری حدیث ہے کہ اگر میں کسی کے لیے بد دعا کروں اور وہ بد دعا کا اہل نہ ہو تو اس کو دعا بنا دینا. اگر وہ بد دعا کا اہل ہے پھر دعا نہیں بنے گی. یعنی جس کو حضور نے بد دعائیں دی ہیں تو وہ دعائیں بنتی چلی گئی ہیں. تو آپ یہ میرے 2 کلپ ہیں. رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن حضرت معاویہ کاتب وحی تھے، ہم مانتے ہیں کاتب وحی تھے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے، بد دعا بھی موجود ہے. اور دوسرا، کیا حضرت معاویہ ہادی اور مہدی تھے؟ اس پہ میرا کلپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں. میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لہٰذا اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہ چیزوں کو کوٹ کیا کریں. یہ ناسبی حضرات، کیونکہ یہ نہ ناسبیت پھیلائیں نہ رافضیت پھیلائیں، آپ سچائی کی بات کریں. نبی علیہ السلام کی پروفیسیز جسٹیفائی کرتی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، جنگجو نہیں ہیں. میرا ایک کلپ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ اے وارئر، رادر ہی واز پروفٹ آف گاڈ. وارئر کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جو جنگجو ہوتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، اس کی اولاد میں حکومت چلتی ہے. نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی یہی ہوا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر الٹی گئی، یعنی کافر کہتے ہیں، اور آگے خلفائے راشدین، اور پھر کہتے ہیں دیکھیں آگے پھر لڑائیاں شروع ہو گئی. وہ کہتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ چنگیز خان تھا، پھر آگے اولاد ہوئی، پھر لڑائیاں شروع ہو گئی، بلکہ اس کے آگے تو مسلمان بھی ہو گئے. تو نبی علیہ السلام بھی ایک جنگجو تھے جنہوں نے عرب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے رومن اور پرشین امپائر الٹ کر کے دنیا پہ قبضہ کر لیا. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی ایک خوبی ایسی ہے جو آپ کو جنگجو اور نبی ہونے میں فرق بتاتی ہے. جنگجو جب سکندر اعظم دنیا سے گیا، وہ یہ نہیں بتا کے گیا تھا میرے مرنے کے بعد فلاں فلاں لڑیں گے اور یہ ہوگا، یہ حق پہ ہوگا، یہ ہوگا، بتایا آج تک کسی نے؟ اور نبی علیہ السلام وفات کے 30 سال بعد تک کے واقعہ بتا رہے ہیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کر گئی، اور عمار اس وقت 60 سال کے ہیں، آلموسٹ 93 سال کی عمر میں شہید ہوئے ہیں. ایک 60 سال کے بندے کے بارے میں پریڈکشن کرنا کہ یہ آندہ 25-30 سال زندہ رہے گا، یہ سکندر اعظم نہیں کر سکتا، نبی کر سکتا. اور بائی نیم کہنا. پھر حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں مسند احمد میں آتا ہے، اپنی گود میں اٹھایا، فرمایا آپ زاروں قطار رو رہے ہیں. مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کسی نے غمناک کیا؟ فرمایا مجھے بھی جبرائیل نے خبر دی کہ میرے اس بچے کو فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اور میں قابو نہیں رکھ سکا اپنے جذبات پہ تو آنسو روا ہو گئے. ایک بچہ گود میں ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس نے فوت کہاں ہونا ہے. حضرت علی جب نہروان کے لیے جا رہے تھے تو فرات کے کنارے رکے اور کہا اصبر ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے حسین صبر کرنا. تو ساتھیوں نے پوچھا یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے مجھے کہا تھا یہاں پہ میرے حسین کو قتل کیا جائے گا. دیکھ لیں
حضرت علی کے بارے میں کہا کہ تو اس وقت تک یعنی میری امت میں اگلی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، میں نے یہ کربلا والے میں ڈالا ہے کہ اگلی امتوں میں سب سے بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی، قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا. میری امت کا بدبخت وہ ہے جو علی تجھے قتل کرے گا اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. اور نبی علیہ السلام کی یہ حدیث اس طریقے سے پوری ہوئی بائی نیم. یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام جنگجو نہیں تھے بلکہ پروفٹ آف گاڈ تھے. تو یہ دلائل النبوہ کی خبریں ہیں، جنگ جمل، صفین اور نہروان، یہ چھپانے والی نہیں ہے. مسند احمد میں حدیث ہے میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہوب کے کتے اس پہ بھونکیں گے. اب ہوب بھی ایک گاؤں کا نام ہے، کتے بھونکے ہیں جنگ جمل کے موقع پہ. اما عائشہ اس پہ شرمندہ ہوئی ہیں، پھر پوری زندگی روتی بھی رہی ہیں، حضرت علی سے معافی بھی مانگی اس حوالے سے کہ وہ شرمندہ تھی. تو یہ نبوت کی خبریں ہیں، نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی ہیں، ان کو نہیں روکنا چاہیے بیان کرنے سے. ہاں نبی علیہ السلام نے کوئی پرسنل کمنٹس کیے تو وہ جی غصے کی حالت میں بھی ہوتے تھے. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حضور کی ہر حدیث لکھتے تھے. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں، ہر بات نہ لکھا کرو. تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو نبی علیہ السلام نے بعد میں فرمایا کہ تم نے کیوں لکھنا چھوڑ دیا؟ اپنی مبارک زبان پکڑ کے کہا اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کوئی نہیں نکلتا. یہاں پہ بھی الفاظ ہیں. تو یہ حدیث نہیں کسی کو یاد کہ نبی علیہ السلام چاہے غصے میں ہو یا خوشگوار موڈ میں آپ کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالتے. لہٰذا اگر حضرت سلمان فارسی کا وہ بھی مقصد ہوتا جو ناسبیوں کا ہے تب بھی اس مقصد کو ہم شاذ سمجھیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام خود کہہ رہے کہ حق نکلتا ہے، حالانکہ وہ نہیں تھا. تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے حدیثیں بیان کیا، آج ہم حدیثیں بخاری مسلم سے بیان کر رہے ہیں، وہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں آتی ہے. میں نے بتایا عبداللہ بن عباس نے تو اپنے بیٹے کو علی کو، اپنا بیٹا علی بن عبداللہ بن عباس اور اکرمہ کو بھیجا کہ ابو سعید خدری سے عمار کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث سن کے آؤ. وہ تو خود بھیجا کرتے تھے. انہوں نے جواب پھر میں ہی دے سکنا. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اچھا جی، یہ اگلا سوال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سموسوں کا وقفہ کرتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے 7465، اس کی آپ شرح کیا کریں گے؟ ناسبی حضرات اسے بہت اچھالتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے جگانے کے لیے آئے تو انہوں نے جاگنے سے انکار کر دیا. ہاں جی سانو پتہ ہے جناب. یہ جب ہم ان کو یعنی آل امیہ کی کارستانیاں سناتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت علی نے بھی تو یہ کیا تھا. بھائی حضرت علی نے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ حضرت علی کے کوئی عیب کے طور پہ بیان ہوگا؟ ان کی محبت کا تقاضا تھا. نبی علیہ السلام نے بھی اس کو عیب نہیں شمار کیا. ٹھیک ہو گیا جی. وہ تو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ مٹانے سے انکار کر دیا. محمد رسول اللہ کی بجائے محمد ابن عبداللہ لکھوانا چاہتا تھا، سہیل ابن عمر. صلح حدیبیہ کے موقع میں بخاری میں آتا ہے. اب یہ جو ناسبی اچھالتے ہیں نا، صحیح بخاری کی حدیث 7465، اس میں یہ تھا، اس کے اوپر ذرا باب تو دیکھ لیں امام بخاری نے کیا باب باندھا ہے. امام بخاری تو حضرت علی کے اس جواب سے رزلٹ نکال رہے ہیں مسئلہ تقدیر کا، قدریہ کے خلاف جو تقدیر کے منکر ہیں، کہ حضرت علی کا یہ جملہ اس چیز کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ تقدیر غالب ہے. انہوں نے حضرت علی کے نیگیٹو پوائنٹ کے طور پہ تو اسے پیش نہیں کیا، اس سے تو دین کا مسئلہ نکالا ہے. 7465 ہاں جی، فی المشیہ والارادہ، یعنی یہ چیپٹر ہے مشیت اور ارادے کے بارے میں. ایک انسان کا ارادہ ہوتا ہے، ایک اللہ کی مشیت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ دونوں چیزیں جب جمع ہو نا پھر ہی کوئی کام ہو سکتا ہے، کہ آپ بھی نیت کریں پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی غالب ہو. اس باب کے تحت لے کے آئیں کہ 7465، اور یہ دیکھیں حضرت علی خود اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اور اس حدیث میں امام بخاری نے حسین ابن علی اور علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین کے نام کے ساتھ علیہم السلام بھی لکھا ہے. اور اس سے بڑی بات دارالاسلام والوں نے ڈنڈی بھی نہیں ماری، باقی جگہ ڈنڈی کی ماری ہے، انہوں نے رضی اللہ عنہ کر دیا ہے علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، 3748 حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام کو رضی اللہ عنہ کر، یہاں ان سے ڈنڈی نہیں ماری گی. اونکاری نہ دئیو کدھر یار، میں پوائنٹ آؤٹ کرتا جے پاویں بھول کے. اور داؤد راز والے PDF میں بھی یہاں علیہم السلام لکھا ہوا ہے. حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام میرے اور فاطمہ کے پاس آئے، تہجد کا وقت تھا،
اور ندا دی کہ تم لوگ اٹھ کے نفلی نماز کیوں نہیں پڑھتے. بھائی نفلی نماز پڑھنے کے اوپر کسی کے اوپر کوئی قدغن لگائی جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی بھی شریعت ساز تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. جیسا کہ بخاری میں آتا ہے ایک عورت تھی، وہ اس کا خاوند آزاد ہو گیا اور وہ ابھی تک غلام تھی. اب جب عورت آزاد ہو گئی اور خاوند غلام تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، اس کا رول یہ ہے کہ اگر خاوند جب تک آزاد نہ ہونا تو عورت کی مرضی ہے کہ وہ نکاح تنسیخ کروا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوا، وہ خاوند سے اس نے کہا میں نے تو علیحدگی لینی ہے. وہ خاوند پورا دن روتا رہتا تھا، داڑھی آنسوؤں سے تار ہو جاتی تھی، بخاری کے الفاظ ہیں. انہوں نے، اس خاوند نے آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی. آپ نے اس عورت کو بلا کے کہا کہ اپنے خاوند کے ساتھ رہ. کہ یا رسول اللہ میں آزاد ہوں، یہ غلام ہے، میں نہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتی. تو آپ نے فرمایا کہ تو رہ لے تو بہتر ہے. ان کا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ؟ کہا نہیں میں مشورہ ہی دے رہا ہوں، حکم تو میں نہیں دے سکتا، اللہ کی شریعت تو نہیں بدل سکتے نا. تو ان کا میں نہیں مانتی. آج یہ باتیں کریں تو کہتے ہیں گستاخ ہو گیا. کسی نے گستاخ نہیں کہا. تو نبی شریعت ساز نہیں ہوتا، نبی شریعت پہنچانے والا ہوتا ہے. یا کسی معاملے میں کوئی حکم فرمائے اللہ انڈورس کر دیتا. جیسے فرمایا کہ مجھے امت کا خیال نہ ہوتا میں مسواک کا حکم دے دیتا. اگر آپ حکم دے دیتے اللہ انڈورس کر دیتا، شریعت بن جانی تھی. یہاں پہ بھی دیکھیں حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں، چھپا نہیں رہے. کہتے ہیں میرے پاس آئے اور کہا تم اٹھ کے تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت علی نے پھر جواب میں کہا کہ یا رسول وسلم انما انفسنا بید اللہ، بے شک ہماری جانیں جو ہیں وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں اٹھا دے گا. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام فن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے وہاں سے چلے گئے. اور حضرت علی کہتے ہیں ہم سے حضور نے کچھ نہیں اس کے جواب میں کہا. ٹھیک ہے. جاتے ہوئے آپ نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ سے بات کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقال الانسان اکثر شیء جدلا، اور اپنی یعنی ران کے اوپر یوں ہاتھ مارا یوں پٹ پہ اور کہا انسان بڑا جھگڑالو ہے. یعنی انسان جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے، یعنی انسان کی نیچر کے اندر ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی ایک اسکیپ روٹ تلاش کرتا ہے. تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس میں حضرت علی کی کوئی تنقیص نہیں ہے. کوئی فجر کی نماز کے لیے تو اٹھانے نہیں آئے تھے، تہجد کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے اپنا شرعی حق استعمال کیا، نبی علیہ السلام نے اس پہ کمنٹس کر دیے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنا شرعی حق کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، جھگڑا کر لیتا ہے. اگر یہ کوئی خلاف شرع بات ہوتی تو نبی پہ واجب ہوتا ہے وہ اسی ٹائم ٹوک دیا کرتے تھے. حضرت علی کے الفاظ ہیں مجھے نبی نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ یعنی حضرت علی نے جو جواب دیا انہوں نے اپنے لیے ایک ایکسکیوز بیان کر دیا، جو لیم ایکسکیوز نہیں تھا، بالکل صحیح ایکسکیوز تھا. اور اس سے امام بخاری نے قدریہ والا جواب تلاش کیا. اس میں حضرت علی کی کوئی تنقیص نہیں آئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی، نعوذ باللہ. یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو نفلی عبادت تھی، اس کے اوپر تو نبی علیہ السلام خود قدغن نہیں لگا سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور جہاں قدغن لگانی ہوتی تھی وہاں پر سخت الفاظ میں ہوتی تھی. جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ حضرت علی نکاح کرنے لگے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نبی کی بیٹی اور دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. حالانکہ حضرت علی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے، لیکن ان کو پتا تھا نہیں میرا عام سٹیٹس نہیں ہے، میں داماد رسول ہوں اور آل رسول مجھ سے چلنی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے علی جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ٹھیک ہے نا جی. تو حالانکہ اب یہ معاملہ میں شریعت میں ایک مخصوص حکم حضرت علی کے لیے آ گیا کہ حضرت فاطمہ کی زندگی میں ان کو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی. حضور خود کی ہیں، باقی صحابہ نے کی، حضرت علی کو اجازت نہیں تھی. اب یہ ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا نا تو بس ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی حکم نہیں فرمایا، لہٰذا یہ حضرت علی کی تنقیص پہ پیش کرنا بالکل جو ہے وہ جرم ہے. ایک اور سوال بھی ہے، اس کو کور کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر ہم بعد میں کریں گے وقفے کے بعد. بعض ناسبی اہل حدیث، یعنی اہل حدیث کے اندر جو ناسبی ہیں، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، اہل حدیث کو نہیں کہہ رہے. صحیح مسلم میں 4577 نمبر حدیث پیش کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیں، اور اس سے وہ آل امیہ کا سیدنا علی پر ممبروں پر سب و شتم کرنے کا دفاع کرتے ہیں. واہ، ہم تو کہتے ہیں انہوں نے بھی گالیاں دی تو غلط کیا اور آل امیہ نے بھی کیا غلط کیا، دفاع کیوں کرتے ہیں؟ اسے چنگی عقل ماری ہوئی ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. تو بھائی عباس ابن عبد المطلب نے اگر حضرت علی کو گالیاں دی تو انہوں نے بھی غلط کیا،
اور بعد میں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اور آل امیہ کے دور میں جو بخاری مسلم سے میں نے کئی احادیث جو ہیں واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھی، ممبروں پہ حضرت علی پہ سب و شتم ہوا، تو وہ بھی غلط ہے. نبی علیہ السلام نے تو یہ کرائٹیریا دیا ہے، غلط کرے کوئی بھی وہ غلط ہے، تو دفاع تو ہوتا نہیں ہے. باقی وہ اس سے یہ لیتے ہیں کہ جی آل امیہ نے بدعت نہیں ایجاد کی حضرت علی کو برا کہنے کی، یہ عباس نے بدعت نعوذ باللہ ایجاد کی ہے. آپ دیکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگ گھاس کھاتے ہیں، یہ ایک واقعہ تھا، ایک واقعہ. کیا عباس ابن عبد المطلب روزانہ ممبر پہ چڑھتے تھے اور حضرت علی کو کہتے تھے کہ تو بڑا دغا باز ہے، تو بڑا گناہ گار ہے، تو بڑا فراڈی ہے، نعوذ باللہ؟ وہ ایک واقعہ تھا. اور کون ہے حضرت عباس؟ کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ حضرت علی کے چچا ہیں. اور صحیح مسلم میں آپ نے یہ حدیث پیش کی، میں مسلم سے ہی آپ کو جواب دیتا ہوں. مسلم میں حدیث ہے 2277، مشکات میں بھی زکات والے چیپٹر میں مل جائے گی. حضرت عباس کی زکات کا جب معاملہ آیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو کہا کہ عباس کی زکات میں دوں گا. عمر تجھے نہیں پتا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے، چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. تو حضرت عباس حضرت علی کے کیا لگے؟ باپ. او باپ، میرا باپ بھی مجھے ابھی تک اتنی بڑی عمر میں گالیاں نکال لیتا ہے، اور آپ لوگ ماشاءاللہ گواہ بھی ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ وہ غصے میں، مطلب باپ اور بیٹے کا تو رشتہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. یعنی حضرت عباس نے اگر حضرت علی کو کہہ دیا تو ایک واقعہ تھا نا، ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ تو نہیں تھا کہ ہر جمعے میں، ہر عید کے خطبے میں علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، نعوذ باللہ من ذالک. صحیح مسلم میں آپ حدیثیں کھول کے دیکھ لیں، یہ ممبروں پہ کھلوایا جاتا تھا. صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث ہے. میں نے وہ ایک لیکچر ریکارڈ کرایا، ریپلائی ٹو الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس میں آپ دیکھ لیں، میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، اس سے دفاع نہیں ہوگا. اور پھر اس میں ایک سٹیپ آگے جائیں، صحیح بخاری میں 1393 نمبر حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. اگر اچھے اعمال کیے تھے تو اچھے انجام کو، برے اعمال کیے تو برے انجام کو. جو مر جائے نا اس کو آپ گالی نہیں دے سکتے. البتہ کسی مرے ہوئے بندے کی غلطی ہائی لائٹ ہو سکتی ہے اس حوالے سے جس سے امت کو نقصان ہو رہا، اس پہ لعنت نہ کریں، اس پہ گالی گلوچ نہ کریں. میں تو، آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں نے امام رضا بریلوی، اشرف تھانوی، رشید احمد گنگوہی، امام ابن تیمیہ، اتنے بڑے بڑے لوگوں کی میں نے ہمیشہ غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں اور ہمیشہ کہا ہے کہ امام رضا بریلوی صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں. میں نے کبھی ان کی ذات کو ٹارگٹ کر کے کبھی ان پہ لعنت نہیں کی، ان کی علمی غلطی ہائی لائٹ کرتا ہوں. وہ تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بھی غلطی ہائی لائٹ ہوئی ہے، سب سے بڑھ کے حضرت آدم کی ہوئی ہے. اور قرآن میں سورۃ الاعراف میں آیا کہ اے اولاد آدم، ہم حضرت آدم کی غلطی تمہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے ماں باپ کو جس طرح ورگلایا تھا شیطان نے، تمہیں نہ ورگلا دے. تو اس طریقے سے اسلامی نظام حکومت میں خلافت کے قیام کے دوران ٹوٹی کمند کہاں سے خلافت راشدہ ختم ہوئی، کس طرح ملوکیت میں بدلی، یہ ٹاپک مولانا مودودی نے بھی خلافت و ملوکیت میں لکھا. یہی ریسرچ پیپر میں ہم نے 200 حدیث بخاری مسلم سے اکثر حدیث ہیں اسے جسٹیفائی کیا. یہ دو الگ معاملات کو آپ مطلب کمپیئر نہ کیا اس طرح کی جو کرتے ہیں. میں نے اکثر 55B میں بھی اس کا جواب دیا تھا کہ عباس ابن عبد المطلب کا ایک واقعہ ہوا، ختم ہو گیا. تو یہ کہنا کہ بنو عباس نے یہ بدعت ایجاد کی، بدعت ممبروں پر وفات کے بعد کرنے والا معاملہ ہے، یہ تو ایک واقعہ ہے. یہ تو واقعہ ان دو چیزوں کو زمین و اسمان کا مطلب آپ ملا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں لوگ گھاس کھاتے ہیں اور لوگ آپ کی بات کو مان لیں گے. آپ میرے بھائی اپنے گدھوں کو بے شک لکیریں پھینک کے زیورے بنا کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، لوگ پہچان لیں گے. کیونکہ جب گدھا بولے گا تو پتہ چلے گا او یہ گدھا ہے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ ناسبی بول رہا ہے، یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ ناسبی ہے. جب حضرت علی کا بغض نظر آ رہا ہوگا تو نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم ناسبی ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کارڈ جو علمی بات کرے اسے وابی کہہ دیتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ میں نے ٹرم ڈیوائز کی بابی، بابوں کا ماننے والا. ہم بابوں کے ماننے والے بھی نہیں، ہم علمی کتابی مسلمان ہیں، عام مسلمان ہیں. ان کو بھی ہم مسلمان ہی سمجھتے ہیں اور علمی طریقے سے ان کی غلطیاں ان پر ہائی لائٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کافی سوالات ہو گئے ہیں، اب اس سے زیادہ میں نے کیا تو میں تھک جاؤں گا. اور عثمان بھائی سموسے بھی لے آئے ہیں، سموسے کھائیں، چائے پئیں اور کرو کری چلو. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.